کار ڈائم قسط نمبر 13۔ پولیس اسٹیشن کے تحقیقاتی کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، بالکل ایسی خاموشی جو کسی ویکیوم نما کمرے میں ہوتی ہے جہاں کسی آواز کا گمان نہیں ہوتا۔ تحقیقاتی کمرے میں ایک عدد بلب سر پر جھول رہا تھا۔ تحقیقات مکمل کی جا چکی تھی۔ اس کی شیو کافی حد تک بڑھی ہوئی تھی، ہاتھوں اور پیروں میں ہتھ کڑیوں کی بجائے اسے کسی یرغمال جانور کی طرح مانند زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ پھر دو ہٹے کٹے سے اہلکار اندر آئے اور اسے کھینچ کر کھڑا کیا، پھر اسے کسی جانور کی مانند اپنے ساتھ باہر کی جانب گھسیٹا۔ ثبوت بہت واضح تھے، ان سے انکار کرنا سراسر بے وقوفی تھی، لیکن وہ پھر بھی اعتراف نہیں کر رہا تھا۔ اب اس کا کیس جانے کتنی دہائیوں تک چلنا تھا۔ اس کے بارسوخ امیر باپ نے بڑے بڑے دفاعی وکلا کو اس کے لیے ہائر کیا تھا، لیکن سب کہیں اندر جانتے تھے کہ اس کا کیس بالکل بھی مضبوط نہیں تھا۔ آج اسے مستقل جیل میں بھجوایا جا رہا تھا، ایسے قیدیوں کے درمیان کہ جن کی شکلیں دیکھ کر بھی انسان کو قے ہو جایا کرتی تھی۔ ان کے ساتھ رہنا مذاق نہیں تھا۔ اس کا سانس ہر گزرتے پل کے ساتھ خشک ہوا جا رہا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز اور پولیس اہلکار اس کے دائیں بائیں ایک قطار میں ایستادہ تھے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو اس کے کیس کے چارج میں تھے۔ قطار کے بالکل آخری سرے پر ارمان کھڑا تھا، اس کے ساتھ ہی ساحر موجود تھا، بالکل سپاٹ چہرہ لیے۔ شیر قدم قدم چلتا آگے بڑھ رہا تھا، اس کے چہرے پر یاسر کی مار کے نشان اب تک موجود تھے۔ قطار کے آخری سرے پر وہ لمحے بھر کو رکا تھا، پھر ایک نگاہ پھیر کر ساحر کی جانب دیکھا۔ قید مبارک ہو شیر حسن، ایک لمبے عرصے کی جہنمی قید مبارک ہو، اس نے کہا۔ لہجہ دہک رہا تھا۔ ارمان نے بھی اسے انہی نظروں سے دیکھا۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تم آزادی کا سورج کبھی نہ دیکھ سکو، سکھ آدمی۔ ارمان کے کہنے پر شیر ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اس کے سامنے اپنے زنجیروں میں جکڑے ہاتھ اٹھائے، یوں گویا اسے دکھا رہا ہو۔ میرے باپ نے مجھے 15 سال ایک کمرے میں بند رکھا تھا ارمان سر۔ جب میں باہر نکلا تو جانور بن گیا تھا۔ اب جہاں جا رہا ہوں وہاں مجھ سے بڑے جانور ہوں گے، لیکن میں ان کے ساتھ رہنا سیکھ لوں گا، کیونکہ انسان بہت ظالم مخلوق ہے۔ وہ جہنم میں زندہ رہنا بھی سیکھ لیتا ہے، وہ اس کی جلتی بھٹی کے لیے بھی اپنے جسم اور ذہن کو عادی کر لیتا ہے۔ قدرت انسان کو محض ایک کام سکھاتی ہے سر۔ وہ ٹھہرا تھا، پھر ہلکی سی سرد آواز میں بولا، اور وہ ہے زندہ رہنا۔ اسی پل اہلکار نے اسے باہر کی جانب دھکیلا تو سحر ٹوٹ گیا۔ ارمان کا سانس تیش سے دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ ساحر خود بھی گہرے گہرے سانس لیتا، خود کو نارمل کر رہا تھا۔ وہ جن آنکھوں کے ساتھ آخری بات بول کر گیا تھا، وہ بات ریڑھ کی ہڈی کو خوف سے چٹکھا گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی اہلکاروں نے ایک دوسرے کے کندھے تھپکے تھے، وہ ان کی دن رات کی محنت کا ثمر تھا۔ ساحر نے بھی ارمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اس نے آنکھیں بند کی اور پھر خود کو نارمل کرنے لگا۔ اہلکار اب میٹنگ روم کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ابھی اس کیس پر ایک طویل بحث ہونا باقی تھی۔ کس کو کیا ثبوت کب اور کیسے ملے، کس نے کیس کو سالو کرنے میں اہم کردار ادا کیا، سب کچھ۔ وہ بھی سب کے ساتھ میٹنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ساحر کو داخلے کی اجازت نہیں تھی تو وہ باہر چلا آیا۔ اس کا رخ ایجنسی کی جانب تھا۔ ایک الجھی ہوئی طویل گتھی سلجھ گئی تھی، لیکن اس سلجھی گتھی کے آخری سرے پر کتنی تکلیف تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھ گیا۔ ایک سفر تمام ہوا تھا۔ پورے 20 دن بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ حنیفہ کے ساتھ گھر چلی آئی۔ چلنے پھرنے کی دشواری خاصی کم ہو گئی تھی، وہ بآسانی کام کر سکتی تھی، وہ پہلے سے بہتر ہو گئی تھی، صحت یاب ہو گئی تھی۔ وہ مغرب کے وقت گھر پہنچے تھے۔ لاؤنج کی بتیاں گل تھیں۔ حنیفہ نے آگے بڑھ کر بتیاں روشن کی تو گھر جیسے کمکموں کی چمک میں نہا گیا، لیکن وہ اسے دیکھ کر نہیں چونکی تھی۔ لاؤنج، زینے، دروازے، ہر شے کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، پھولوں سے، بالکل تازہ گلابوں سے۔ لاؤنج کے درمیان میں دادا، سائرہ، سلمان اور ارمان موجود تھے۔ اس کا منہ کھل گیا۔ وہ اب تالیاں بجا کر اس کا استقبال کر رہے تھے۔ وہ وہیں دروازے میں ٹھہر کر رونے لگی تھی۔ اس نے آس پاس نگاہیں دوڑا کر کسی کو تلاش کیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے اسے جانے کتنے دنوں سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے بس ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی۔ سائرہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ دادا اسے دعائیں دے رہے تھے۔ سلمان ارمان کو کسی بات پر لتاڑ رہے تھے جس پر ساتھ کھڑے حنیفہ ہنس رہے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر روتے روتے ہنستی تھی۔ سائرہ اسے ڈانٹ رہی تھی، وہ شاید خود بھی رونے لگی تھی۔ ارمان اب سائرہ کے ساتھ کھڑا اسے شاید کسی بات پر چھیڑ رہا تھا۔
وہ بھی جواباً اسے جلی کٹی سنا رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھتی نم آنکھوں سے ہنس پڑی۔ اس نے نگاہ گھما کر دیکھا۔ سلمان اور حنیفہ اب کسی بات پر ہنس رہے تھے، شاید ایجنسی کے کسی گارڈ کی غلطی پر۔ وہ انہیں ہمیشہ ایسے ہی ہنستا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ دادا اب اس کی جانب بڑھ رہے تھے، پھر اسے لیے لاؤنج کے صوفوں تک چلے آئے، چند پل اسے دیکھتے رہے، پھر اپنی نم آنکھیں رگڑی۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ اسے سردار پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ ان کی بے داغ سی فکر نے اسے ان کا گرویدہ کر لیا تھا۔ میں بھی بہت ڈر گئی تھی دادا، مجھے لگا میں آپ سب کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ پھر کچھ پل بعد بولی، کیا یاسر نہیں آیا؟ ہر جانب سناٹا سا چھا گیا۔ سب ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ سردار نے تھوک نگل کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ نہیں آیا؟ کیا وہ مجھے معاف نہیں کر سکتا دادا؟ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس بارے میں کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا تو سب نے ہی سر ہلایا، سوائے اس کے۔ وہ کیسے اسے چھوڑ سکتی تھی؟ کچھ پل بعد وہ کمرے کی جانب اٹھ کر گئی تو سب نے ہی گہرا سانس لیا۔ وہ یکدم ہی بہت ڈسٹرب نظر آنے لگی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ لڑے گا، چیخے گا، لیکن آخر کار مان جائے گا۔ وہ تو آیا ہی نہیں تھا، نہ ہی لڑا تھا، نہ ہی چیخا تھا، اور اب اسے واقعتاً بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کیا یاسر واقعی اسے معاف نہیں کرے گا؟ حنیفہ نے سردار سے پوچھا تھا قدرے بے چینی سے۔ وہ بہت ضدی ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گا۔ کھانا، پھول، تیاری، سب کچھ ہی جیسے مرجھا گیا تھا، اور اب سب مکینی ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے لاؤنج سے اٹھتے جا رہے تھے۔ اگلے دن وہ شوٹ پر چلی آئی۔ بہت سے ورکرز نے اس کی خیریت دریافت کی۔ کو ایکٹرز اس کے ساتھ ہوئے حادثے پر افسوس کرتے رہے۔ وہ ہر ایک سے نرمی کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، جیسے ہمیشہ کیا کرتی تھی۔ اس کا رویہ ویسا ہی تھا۔ ڈرامے کی شوٹ مکمل ہو چکی تھی، البتہ اس کے لیے چند فوٹو شوٹس کرنی تھی۔ کل سے اس کا ڈرامہ بھی آن ایئر ہونا تھا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ شوٹ سے فارغ ہو کر وہ سلطانہ کے آفس چلی آئی۔ وہ آج کریم کلر کے لباس میں ملبوس تھی، کانوں میں ٹاپس اور گہرے سرخ بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتی وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے برعکس سیلینا نے تیز سرخ رنگ کی میکسی زیب تن کر رکھی تھی۔ اس کا اوپری حصہ ایک جانب سے کھلا ہوا تھا اور دوسری جانب سے بند۔ نازک گردن میں سفید ہار موجود تھا۔ کان البتہ ہر قسم کے کانٹوں سے آزاد تھے۔ اس لباس اور ہار کے ساتھ کانوں میں اویزے پہننا فیشن کے خلاف تھا۔ 2 دن کی مزید فوٹو شوٹ کے بعد تمہارا اور ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ تمہیں یہاں سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا۔ اس نے خوش دلی سے سر اس بات میں ہلایا تھا، پھر سامنے موجود کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ مجھے بابا بتا رہے تھے کہ آپ میری خیریت دریافت کرنے ہاسپٹل آتی رہی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ سے مل نہیں سکی۔ سلطانہ نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ ویسے کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ ہاسپٹل کیوں آتی رہی میری خیریت کے علاوہ؟ اس نے شہد رنگ پرسکون آنکھیں اس پر جما رکھی تھی۔ سلطانہ لمحے بھر کو پیچھے ہو بیٹھی تھی، پھر اسے دیکھا۔ مجھے افواہ سننے کو ملی تھی کہ تم نے میرے بیٹے کو اپنے کسی مشن کے لیے استعمال کیا تھا۔ میں یہ بات تم سے کنفرم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے کسی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بیٹے کو، یاسر کو، کوئی استعمال کر سکتا ہے، وہ بھی اتنا لمبا عرصہ۔ اس نے تھوک نگل کر چہرہ اٹھایا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں سکون ویسے ہی ہلکورے لے رہا تھا۔ جی ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے اسے استعمال کیا تھا۔ وہ محظوظ ہوئی تھی، پھر آگے ہو بیٹھی۔ سرمئی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ اس نے ہتھیلیوں کو باہم ملا کر ٹیبل پر رکھا تھا۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم نے اسے استعمال کیا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی، پھر کرسی پر سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ سلطانہ ہلکا سا مسکرائی تھی، بالکل ہلکا سا۔ جانتی ہو سیلینا، یاسر میرا بیٹا ہے۔ وہ مجھ سے جتنی بھی نفرت کرتا ہو، لیکن اس کی آنکھیں بالکل میرے جیسی ہیں۔ میں ان آنکھوں میں موجود مفاہیم کی کبھی بھی غلط وضاحت نہیں کیا کرتی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں میڈم؟ اسے الجھن سی ہو رہی تھی۔ یہی کہ میرا بیٹا شاید کہیں اندر یہ جانتا ہوگا کہ تم اسے استعمال کر رہی ہو۔ اور ایک پل کے لیے سب کچھ رک سا گیا تھا، ساکت، جامد۔ اس کے ادھ کھلے لب بالکل ساکت تھے، پھر آنکھوں میں کچھ ابھرا، بالکل بے یقین سا۔ یہ ناممکن ہے۔ وہ اگر جانتا کہ میں اسے استعمال کر رہی ہوں تو وہ کبھی میرے ہاتھوں استعمال نہ ہوتا، نہ ہی وہ ایسے ہرٹ ہوتا، بلکہ وہ مجھ سے آ کر بات کرتا، اس غلط فہمی کو کلیئر کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔
یہاں وہ مسکرائی تھی، اپنا اندازہ درست ثابت ہونے پر شاید۔ اس کی سرمئی آنکھیں یوں مسکراتے ہوئے بالکل یاسر جیسی لگ رہی تھی، کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں پسند کرنے لگا تھا۔ اس نے شک کو شک رہنے دیا۔ اس نے کبھی تم سے اس بارے میں نہیں پوچھا۔ اس نے غلط فہمی کو غلط فہمی رہنے دیا۔ وہ تم پر بھروسہ کرنا چاہتا تھا اور اس نے تم پر بھروسہ کیا۔ اس نے پہلی بار اپنی گٹ فیلنگ کو جھٹلایا اور تمہارے ہاتھوں استعمال ہوتا رہا۔ میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ کہیں اندر اس بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا تھا۔ سیلینا بی بی، وہ 100 سے زائد ایکٹریسز کا گارڈ رہ چکا ہے۔ تمہیں لگتا ہے اسے تم پر شک نہیں ہوا ہوگا؟ اور اس کی سکڑی آنکھیں اگلے ہی پل پھیل سی گئی تھی۔ یہی بات بہت دفعہ اسے چبھی تھی، بلکہ ساحر، ارمان اور حنیفہ کو بھی۔ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا کہ یاسر کو اس پر شک نہ ہوا ہو۔ وہ اسکیئرڈ تھا، اس نے بس ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ وہاں سے جانے کن قدموں سے اٹھ کر آئی تھی۔ فون اس کے ہاتھ میں تھا، گمسم سے انداز میں چلتے ہوئے اس نے موبائل کو سختی سے تھام رکھا تھا۔ کیا اسے اس سے بات کرنی چاہیے؟ ہو سکتا ہے وہ اس کی فون کال کا انتظار کر رہا ہو سکتا ہے وہ اسے معاف کر چکا ہو۔ اس نے سڑک پر آ کر تیزی سے موبائل میں نمبر ڈائل کیا تھا، لیکن پھر اگلے ہی پل چونکی۔ کوئی سیاہ چمچماتی کار اس کے برابر میں زن سے آ کر رکی تھی۔ وہ 2 قدم ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اگلے ہی پل پچھلی نشست کا شیشہ نیچے ہوا۔ اندر موجود چہرے جانے پہچانے تھے۔ شہیر اور مراد نے لمحے بھر کو اسے دیکھا۔ تایا، آپ؟ ہاں، پراپرٹی کے پیپرز کے متعلق تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اندر بیٹھو۔ اس نے مشکوک آنکھوں سے ان دونوں کا چہرہ دیکھا تھا۔ کون سے پیپرز؟ تم اندر بیٹھو، ہم تسلی سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن میری شوٹ مکمل نہیں ہوئی ہے، مجھے کام پر واپس جانا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ شہیر اس کی جانب دیکھ کر نرمی سے مسکرایا۔ البتہ مراد کے چہرے کی سختی رتی بھر بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں بس کچھ دیر ہی تو بات کرنی ہے، تم واپس کام پر جا سکتی ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اگلے پل کار کا دروازہ کھل گیا۔ وہ ہچکچا کر اندر آ بیٹھی تھی۔ اسی پل فون بجنے لگا۔ عمر کالنگ۔ اس نے اگلے پل فون اٹھا لیا تھا۔ دوسری جانب سے عمر کی انتہائی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ بابا اور تایا آ رہے ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھیے گا، وہ زبردستی کری تب بھی نہیں، ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے ساتھ بیٹھے ان دونوں مردوں کو دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے مڑی، لیکن گاڑی بھی اسی تیزی سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ دروازہ خود بخود لاک ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل شہیر نے اس کی مزاحمت پر اسے ایک سناٹے دار چانٹا رسید کیا تو اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس کا دل خوف سے باہر گرنے کو تھا۔ یہ آن کے آن میں کیا ہو گیا تھا؟ ڈرائیور اب پوری تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ شہیر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ کر پیچھے رسی سے باندھا، پھر اس کے لبوں پر بھی ایک عدد پٹی زور سے باندھی۔ وہ ہر مزاحمت سے عاری ہو چکی تھی۔ گاڑی کو پرانی حویلی کی جانب موڑ دو، اب جو بھی ہوگا وہی ہوگا۔ آپ آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ شہیر نے پوچھا۔ مراد کی آنکھوں میں موجود سختی گہری ہوئی۔ سیلینا خوف سے پھیلی آنکھیں لیے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا رخسار تھپڑ پڑنے کے باعث شدید سرخ ہو رہا تھا۔ عمر کو بلاؤ، سیلینا کا نکاح کرواؤ، اس سے جائیداد کے کاغذات دستخط کرواؤ اور طلاق دو اس کچرے کے ڈھیر کو۔ اس کا مزاحمت کرتا جسم لمحے بھر کو ساکت ہو گیا تھا۔ آنکھیں استجاب سے پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے انہی بے یقین آنکھوں سے شہیر کا چہرہ دیکھا تھا، بس ایک پل کے لیے۔ لیکن عمر سے شادی ہوگی تو جائیداد تمہارے حصے میں آئے گی، کیا تمہیں 33% حصہ اور وہ قیمتی زمینیں نہیں چاہیے؟ اس نے اسی لٹ مار انداز میں پوچھا تو شہیر کا منہ اگلے ہی پل بند ہو گیا۔ اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ اسے ایسے مطالبے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے مزاحمت کی، اس نے بولنے کی کوشش کی، لیکن پٹی بہت سختی سے بندھی تھی۔ وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ گاڑی میں کہیں پر گرا فون اب کے زو زو بج رہا تھا، لیکن سیلینا مظہر کے لیے زندگی کسی اور ہی رخ پر کھڑی تھی۔ سرخ حویلی ویسی ہی تھی، شہر سے دور، ان کے باپ کی قدیم اور کئی رقبوں پر پھیلی حویلی۔ کار رکی، اس کے ساتھ ہی کہیں گاڑیاں اور بھی رکی تھی۔ سیلینا کو بالوں سے پکڑ کر شہیر گھسیٹتا ہوا اندر لا رہا تھا۔ دوپہر کا سورج پوری طرح سے تمتما رہا تھا۔ خنکی میں بھی گھٹن کا احساس خاصا گہرا تھا۔ حویلی کے پہلے طویل صحن میں کئی ملازمین موجود تھے۔ اگلا حصہ پار کرنے کے بعد خواتین کے حجرے شروع ہو رہے تھے۔ اس نے آنکھیں گھما کر دیکھا، گھر کی خواتین حویلی میں موجود تھی۔ کیا وہ سب اس کی عزت کا تماشا دیکھنے آئی تھی؟ دونوں تائیوں کے چہروں پر اپنے لیے زہر آلود تاثرات دیکھ کر اسے لگا اس کا دل خوف سے سکڑ کر پھیل رہا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا تھا۔ شہیر نے لا کر اسے لاؤنج میں پھینکا تھا۔ وہ بندھے ہاتھوں کے ساتھ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دور جا گری۔
اس کا سر زینوں کی ریلنگ سے ٹکرایا تھا۔ رائما نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں سے پٹی نوچی تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ تم عمر سے شادی کرو۔ ہمارے بھائی نے ہم سے غداری کر کے تمہارے نام 33% شیئرز کیے اور ہماری جدی پشتی زمینیں بھی تمہارے حوالے کر دی۔ تمہیں اس بات کا اب تک علم نہیں تھا، نہیں تو تم دونوں ہم سے اپنا حق مانگنی ضرور آتی۔ اب میری بات غور سے سنو لڑکی، تم ان کاغذات پر سائن انسانیت کے ساتھ کر دو اور اپنی اس ماں کو بھی راضی کرو سائن کرنے کے لیے، نہیں تو ہم تمہیں اس حویلی سے زندہ جانے نہیں دیں گے۔ مراد آنکھوں میں شدید نفرت لیے اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا کہہ رہا تھا۔ اسی پہر عمر کی کار رکی، وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا، لیکن شہیر نے آگے بڑھ کر اسے روک لیا۔ اس نے بے بسی بھرے غصے سے انہیں دیکھا تھا۔ مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے تایا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ بری طرح گھسیٹے جانے کے باعث اس کے زخم میں بے تحاشا تکلیف ہونے لگی تھی۔ میں آپ سے کچھ نہیں لوں گی۔ عمر میرا بھائی ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں ہر کاغذ پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے جانے دے بس، اس نے رندھی آواز میں کہا تھا۔ وہ وہیں 5 سالہ سیلینا بن گئی تھی جو اپنے تایا کے سامنے کسی بات کا انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے لگا وہ مزید بولی تو رو دے گی۔ مراد نے ایک پل کو اسے مشکوک سا دیکھا۔ کیا واقعی؟ جی تایا، آپ کو میرے ساتھ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ مجھے محبت اور نرمی سے کہتے تب بھی میں دستخط کر دیتی۔ آپ کو اتنا جانور بننے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ کاٹ سی تھی اس کے آخری جملے میں جو مراد کو سلگا گئی تھی۔ اس نے ضبط کھو کر اسے چانٹا لگایا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ اس نے زخمی آنکھوں سے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ آپ نے مجھے مارا ہے تو وہ آپ کی جان لے لے گا تایا، اس نے کہا۔ آواز میں ٹھنڈک سی تھی۔ مراد کی آنکھیں ناسمجھی سے سکڑی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور چہرے کے اطراف میں بکھری سی لٹیں گر رہی تھی۔ چہرے پر جا بجا آنسوؤں کے نشان سے تھے۔ وہ آپ کو جان سے مار دے گا۔ مراد نے اگلے ہی پل اسے ایک اور تھپڑ مارا تو وہ پیچھے کی جانب لڑکی۔ عمر نے شہیر کو پوری قوت سے دھکیلا تھا، پھر سیلینا کو اٹھا کر اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ مراد کو اس نے بے یقین آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب وہ کہہ رہی ہے کہ کاغذات پر سائن کر دیں گی تو آپ انہیں کیوں بلا وجہ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ وہ چلایا تھا۔ سیلینا اس کے سہارے کھڑی تھی۔ یہ سائن کر دے گی لیکن اس کی ماں سائن نہیں کرے گی۔ ہمیں دونوں کی رضامندی چاہیے، دونوں کے دستخط چاہیے۔ اگر تم نے اس سے شادی نہیں کی تو مجبوراً مجھے ہی اپنے کسی بیٹے سے اس کا نکاح زبردستی کروانا پڑے گا۔ نکاح کے بعد اس کی ماں کو بلیک میل کرنا آسان ہوگا، وہ ہمیں ایسے ہی سائن نہیں کر کے دے گی۔ عمر نے بامشکل سر ہلایا تھا، پھر خشک الگ سے بہت سا تھوک نکلا۔ میں بات کروں گا آنٹی سے، وہ راضی ہو جائیں گے، لیکن اب آپ سیلینا پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اس نے اسے ساتھ لیا اور پھر زینوں پر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آتے اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تھا، پھر اس کی جانب آیا، اس کے ہاتھ کھولے، اسے کندھوں سے تھام کر سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ اسے آنکھیں اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ ہاں، لیکن ماں کبھی سائن نہیں کرے گی عمر، وہ کبھی راضی نہیں ہوگی اپنے حق سے ایسے دستبردار ہونے پر۔ تم نے ایک غلط بات کا وعدہ کر لیا ہے۔ عمر ایک پل کو ٹھہر سا گیا تھا، پھر اس کی شہد رنگ آنکھوں کو دیکھا، چند پل دیکھتا رہا۔ پھر کیا مجھ سے شادی کریں گے آپ؟ بےحد خاموش سی آواز میں پوچھا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، یوں جیسے کسی کرنٹ نے چھو لیا ہو۔ کیا فضول سوال کر رہے ہو تم؟ آپ جانتی ہیں میں آپ کو ہمیشہ سے پسند کرتا تھا۔ تم میرے بھائی ہو عمر، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں ہمیشہ آپ کی حفاظت کروں گا سیلین، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں کروں گا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، مجھے مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ عمر نے اسے ایک پل کے لیے ٹھہر کر دیکھا، پھر سمجھ کر سر ہلایا، ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا ٹھیک ہے، مت کرے مجھ سے شادی، آنٹی کو فون کرتے ہیں۔ تایا تو بالکل ہی پاگل ہو چکے ہیں، لیکن وہ شگفتہ کو فون نہیں کر سکا۔ کمرے کا دروازہ پوری قوت سے دھڑدھڑایا جانے لگا تھا۔ شہیر عمر کو باہر نکلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس نے اسے یہیں رہنے کا اشارہ کیا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے شگفتہ کو فون سب کے سامنے کرنا تھا۔ لاؤنج میں عجیب سا سناٹا تھا، فون کا اسپیکر آن تھا اور شگفتہ اگلے ہی پل اس کے منہ پر لعنت بھیج کر فون بند کر چکی تھی۔ مراد نے اگلے ہی پل فون جھپٹا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شہیر اور عمر بھاگ کر اس کے پیچھے آئے تھے۔ وہ اب دوسری جانب جاتی فون کی گھنٹی کو سن رہا تھا۔ اگلے ہی پل فون اٹھا لیا گیا۔ اسی پل اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سیلینا کا بکھرا سا وجود سامنے آیا۔ وہ آگے بڑھا اور پوری قوت سے اس کے بالوں کو نوچ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ کرب سے بلبلائی تھی دوسری جانب شگفتہ کی زبان کو جیسے بریک لگا تھا۔ ماں، سیلینا رو رہی تھی، اس کی آواز کا کرب اور تھکن، وہ چور چور رو رہی تھی۔ ماں پلیز، لیکن مراد نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑا تو وہ چلائی۔ عمر نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کرنا چاہا تو شہیر نے اسے روک دیا۔ وہ شدید بے بسی میں گھرا وہیں ٹھہر گیا تھا۔ سن لیا؟
بیٹی ہمارے پاس ہے تمہاری، ڈرائیور کے ساتھ پیپرز بھیج دیے ہیں تمہاری طرف، سائن کر دو گی تو اسے آزاد کر دیا جائے گا، نہیں تو ہم اسے زبردستی اپنے بچے کے نکاح میں لے لیں گے اور پھر تمہارے پاس دستخط کرنے کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہوگا، سمجھی؟ اس نے آخر میں چنگھاڑ کر کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ اگلے ہی پل وہ سب پلٹے اور کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کیا۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھی، وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ دوسری جانب شگفتہ نے تیزی سے کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ حنیفہ کو فون کیا تھا۔ وہ میری بیٹی لے گئے ہیں، وہ اس سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کون؟ حنیفہ آفس میں سلمان کے سامنے برجمان تھے، اگلے ہی پل اٹھ کھڑے ہوئے۔ کون لے گیا ہے سیلینا کو؟ سلمان ہونکوں کی طرح انہیں چہرہ اٹھائے دیکھ رہے تھے۔ احسن علی کے گھر والے۔ لیکن کیوں؟ کہاں لے کر گئے ہیں وہ اسے؟ انہوں نے اگلے ہی پل فون رکھا اور پھر سلمان کی جانب اڑی رنگت لیے دیکھا۔ وہ اسے دن دہاڑے اٹھا کر لے گئے، کہتے ہیں کسی پراپرٹی پیپر پر سائن کیے بغیر جانے نہیں دیں گے۔ اف میری بچی! وہ آفس سے باہر کی جانب بھاگے تھے۔ سلمان بھی ان کے پیچھے بڑھے تھے۔ شام گھر آئی تھی، مغرب کے اذانیں ہر جانب گونجنے لگی تھی۔ سیلینا کا جسم بالکل کسی پکے دانے کی مانند درد کر رہا تھا۔ عمر نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر آگے بڑھایا۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے ترس آیا تھا۔ آپ کا وہ گارڈ کیا ہوا سیلین؟ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر چند پل خالی خالی سا دیکھتی رہی۔ وہ اب اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ رہا تھا۔ وہ نہیں آئے گا، وہ مجھ سے برگشتہ ہو گیا ہے۔ کیا وہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ عمر نے اسی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ خالی خالی سی اسے دیکھتی رہی۔ مجھے نہیں پتا۔ اس کی آواز کسی کھائی سے آ رہی تھی۔ کیا وہ آپ کو یہاں پہنچانے آئے گا، بچانے آئے گا؟ مجھے نہیں پتا۔ کیا وہ کبھی آپ کو بچانے آیا ہے؟ ہمیشہ، اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ پھر اس کی جانب دیکھا۔ میری بات غور سے سنیے، بابا اور تایا آپ کو شہر سے کہیں دور لے جانے کا لائحہ طے کر رہے ہیں۔ کل صبح فجر سے قبل آپ کو لے جایا جائے گا۔ ہمیں جو کرنا ہوگا جلدی کرنا ہوگا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے اپنے گارڈ کا نمبر بتائیے۔ وہ نہیں آئے گا عمر، میں نے اسے استعمال کیا ہے۔ اس کی آواز میں کرب سا تھا۔ آپ مجھے اس کا نمبر بتائیے، وہ نہیں آیا تو کوئی اور راستہ نکالیں گے۔ اس نے اسے وہ چند ہند سے بتا دیے۔ عمر چلا گیا۔ وہ تاریک کمرے میں بیٹھی رہی۔ اسے حنیفہ، ارمان اور سائرہ میں سے کسی کا نمبر یاد نہیں تھا۔ وہ نمبر یاد کرنے میں کبھی اچھی نہیں تھی۔ یاسر کا نمبر بھی اس نے اسی کی تنبیہ پر یاد کیا تھا تاکہ وہ کسی بھی مشکل میں اسے فون کر سکے۔ اس نے سر دیوار سے ٹکایا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگی، شاید کوئی دعا، کوئی کلمہ۔ ایجنسی میں ان چاروں کے کیبن میں ارمان، ساحر، سلمان اور حنیفہ برجمان تھے۔ شگفتہ نے انہوں نے لوکیشن کے متعلق پوچھا، لیکن بدقسمتی سے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کی لوکیشن کہیں اور تھی جو شگفتہ کو یقیناً نہیں پتہ تھی۔ وہ ایسے کیسے دن کی روشنی میں کسی کو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں؟ ارمان فرسٹریشن کا شکار ہو رہا تھا۔ حنیفہ کو اب ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ انہوں نے شگفتہ سے مراد کا نمبر لے کر رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ ممکن نہیں ہوا۔ انہیں اب شدید پریشانی ہو رہی تھی۔ مغرب میں خاصی گہری ہو رہی تھی۔ اسی پر کسی نے نچلے فلور سے لفٹ کا راستہ عبور کیا۔ اس کی چاپ پر بہت سے گارڈز نے اسے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ داخلی راہداری سے ذرا آگے آ رکا تھا۔ لمحے بھر کو سب نے چہرے اٹھا کر اسے دیکھا۔ سپاٹ سیاہ کوٹ، سیاہ ٹائی، بالوں کو ایک جانب سلیقے سے جمائے، کلائی میں گھڑی باندھے، وہ ازلی سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنیفہ اور باقی سب بھی کیبن سے اٹھ آئے تھے۔ وہ ان سارے دنوں میں کسی اور ایکٹریس کو گارڈ کرنے کی بجائے صرف اوور آل سیکیورٹی دیکھ رہا تھا۔ ایجنسی میں سب جانتے تھے کہ سیلینا نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ چیف، مجھے یہ سب گارڈز 1 گھنٹے کے لیے چاہیے، اس نے سلمان کو مخاطب کیا تھا بہت دنوں بعد۔ سب اب کاموں سے سر اٹھا کر اسے واقعی دیکھ رہے تھے۔ سلمان آگے بڑھے، ہاتھ میں موجود گھڑی دیکھی اور پھر ایک نگاہ کام کرتے گارڈز پر ڈالی۔ تم شور ہو کہ بس 1 گھنٹہ ہی درکار ہوگا؟ حنیفہ نے چونک کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ ساحر نے چہرہ جھکایا، وہ مسکرا رہا تھا۔ بس 1 گھنٹہ، سلمان نے سر ہلایا، گویا اجازت دی۔ مجھے تم سب کی مدد چاہیے، سیلینا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، اسی ٹھنڈے اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ یکدم ہی سب اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ کسی کی گود سے کاغذوں کا پلندہ فرش پر جا گرا تھا تو کوئی ریوالور لوڈ کر رہا تھا، کسی نے لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین نیچے گرائی تھی تو کوئی لفٹ کی جانب بڑھا تھا۔ اسے جواب کی ضرورت نہیں تھی، وہ ان کا ایسا ساتھی تھا کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے ساحر کو 2 انگلیوں سے اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھایا۔ تم یہی رہو، ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ اس نے ارمان کو یہی رہنے کا کہا اور ساحر کے ساتھ لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی حنیفہ بے ساختہ ایک کرسی پر گر سے کہتے، کیا اس نے سیلینا کو معاف کر دیا ہے؟
لگتا تو ایسا ہی ہے، سلمان نے کہا تھا۔ ایجنسی کے پارکنگ لاٹ میں ہلچل سی مچ گئی تھی، تمام گارڈ سیاہ گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ کہیں گاڑیاں تو یاسر کی بتائی گئی لوکیشن کی جانب نکل بھی گئی تھی۔ اس نے اپنی کار کا اگلا دروازہ کھولا اور اندر آ بیٹھا۔ اس کا چہرہ پرسکون اور ٹھنڈا تھا۔ کان میں لگے بلوٹوتھ کا بٹن دبا کر اس نے تمام گارڈ سے رابطہ جوڑا۔ باڈی گارڈز ان آپریشن، راجر سر۔ سب کی آوازیں یکدم ہی ابھری تھی۔ سرمئی آنکھوں میں سرد مہری سی تھی۔ وہ اسی چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ دوسری جانب سیلینا نے اپنا سر دیوار سے اب تک ٹکا رکھا تھا۔ وہ زیر لب اب بھی کچھ پڑھ رہی تھی، دعا، پکار۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ عورتوں کو اتنی طویل سزائیں نہیں دیا کرتے بچے، وہ نازک ہوتی ہیں، ان کے ٹوٹ جانے کا خدشہ گہرا ہوتا ہے۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد سرخ حویلی کے سامنے کہیں سیاہ گاڑیاں رکی تھیں۔ دروازے کھل کر بند ہونے کی آوازیں، بہت سے لوگوں کے ایک ساتھ اندر بھاگتے قدموں کی آوازیں۔ تمام گارڈز اندر کی جانب بڑھے تھے۔ مراد اور شہیر بے موقع و محل کی آوازوں پر گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یکدم ہی کچھ سمجھ کر مراد اوپر کی جانب بھاگا تھا۔ عورتیں اپنے حجروں سے باہر نکل آئی تھیں، ملازمین بھی چلے آئے تھے، گاؤں کے مکین بھی۔ حویلی کے باہر جمع غفیر لگائے ہوئے تھے۔ مرد مضبوط ہوتے ہیں، ان کے ٹوٹ جانے پر بھی جڑنے کی امید واسق ہوا کرتی ہے۔ وہ اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، ٹھنڈا، سرد، بے تاثر۔ گارڈز اب اپنے لوڈ ہوئے ریوالور تمام گھر والوں پر تانے ایک سیدھ میں کھڑے تھے۔ ان کی سخت ٹریننگ نے انہیں صف سے باہر نکل کر کھڑا ہونا نہیں سکھایا تھا۔ قدموں کی چاپ بھاری تھی اور کہیں پیچھے سے آ رہی تھی۔ گھر میں مچا شور ہنگامہ جیسے تھمنے لگا تھا۔ وہ آگے بڑھایا، سب سے آگے۔ حویلی کے کھلے صحن میں گاؤں کے مکین اندر تک گھس آئے تھے۔ وہ ایک جگہ آ کر ٹھہر گیا تھا۔ اس نے اپنا ریوالور نہیں نکالا، اس کے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ اوپر کمرے میں موجود سیلینا نے آنکھیں کھول دی تھی، اس کی دعا سن لی گئی تھی۔ اسی پل مراد نے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ وہ چہرہ اٹھائے حویلی کی لمبی سی راہداری میں بنے کمروں کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اسے کسی نسوانی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود سختی گہری ہوئی، اعصاب تن گئے۔ مراد سیلینا کو بالوں سے گھسیٹ کر کمرے سے باہر لا رہا تھا۔ سیلینا نے ایک نظر اسے دیکھا، بس ایک نظر۔ اس کی مزاحمت رک گئی تھی، وہ برف ہو گئی تھی۔ یاسر چہرہ اٹھائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی ابھری تھی۔ سب گارڈز نے لمحے بھر کو ریوالور مراد پر تانے تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، نیچے کرو۔ اگلے ہی پل سارے ریوالور جھک گئے تھے۔ کیا اسے لینے آئے ہو؟ اس نے سیلینا کے بالوں کو جھٹکا دیا تھا۔ اس کی کراہ نکلی، چھوڑ دو اسے۔ اس کی آواز کھردری تھی، بے حد خراش زدہ۔ مراد ہنسا، پھر ایک جھٹکے سے سیلینا کو چھوڑا۔ لو، چھوڑ دیا۔ وہ ٹھہری، بس ایک پل کے لیے، اور پھر وہ بھاگی پوری قوت سے۔ اس کے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، رخساروں پر آنسو تیزی سے لڑکتے جا رہے تھے۔ وہ اس طویل راہداری کو بھاگ کر عبور کر رہی تھی۔ وہ اسے بنا پل کے جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ سب مجھے تم سے دور جانے کا کہتے ہیں، اور ایک میں ہوں کہ مجھے تم سے ہر دفعہ محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اسے بتا نہیں سکا تھا کہ ہر دفعہ اس سے ملنے پر اسے بھی اس سے محبت ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اب تک بھاگ رہی تھی۔ وہ اسے چہرہ اٹھائے دیکھ رہا تھا، صرف وہی نہیں، نیچے ایستادہ ہر شخص اوپر سیلینا کو دیکھ رہا تھا۔ راہداری بہت طویل تھی، وہ ننگے پیر بھاگ رہی تھی۔ اس نے جیبوں سے ہاتھ نکال لیے، وہ اب اسی تیزی سے زینے عبور کر رہی تھی۔ اتنی دور سے بھی اسے سیلینا کے آنسو نظر آ رہے تھے۔ زینے اور اس کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ سیلینا کے زخم میں تکلیف ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس جلد ہی جلد اس تک پہنچنا چاہتی تھی، اور پھر وہ اس تک پہنچ گئی۔ بے ساختہ ہی اس سے آ لگی، پوری قوت سے۔ وہ ساکت رہا، ہاتھ اب تک پہلوؤں میں گرے ہوئے تھے۔ وہ اس سے لگی، رو رہی تھی۔ مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گے۔ اس کی ہچکیاں ابھری، اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ میں نماز پڑھتا ہوں سیلینا، تم ہر دفعہ مجھ سے آ کر یوں نہیں لگ سکتی۔ میں اپنی نمازیں ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ چونکی، پھر رکی، یکدم ہی اس سے الگ ہوئی۔ آئی ایم سوری، اور میں تمہیں کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ اس کی آنکھیں اب تک گیلی تھی۔ یہی کہ مجھے میری آنکھیں کبھی پسند نہیں تھی، لیکن جب سے یہ تمہیں پسند آئی ہیں تب سے ہی مجھے اچھی لگنے لگی ہیں۔ اور وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اسے لگا وہ کچھ بول نہیں سکے گی۔ اس نے ایک پل کے لیے اس کا چہرہ دیکھا۔ چہرے کو کس نے ہاتھ لگایا؟ یاسر کی آواز بہت عجیب تھی۔ سیلینا کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ تایا نے، آج تمہارے ساتھ ہوئے ظلم کا ہر بدلہ لے لیا جائے گا۔ اس نے ایک نظر سامنے موجود مراد پر ڈالی تھی۔ وہ اب تلخ مسکراہٹ لیے زینوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم اس لڑکی کو یہاں سے نکال کر لے جا سکتے ہو؟
وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، چہرہ جھکا کر، پھر چہرہ اٹھایا۔ اب وہ نہیں مسکرا رہا تھا۔ بالکل۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ 1 گھنٹہ ہونے میں 20 منٹ ہے۔ گارڈز، ہڈیاں توڑ دو ان کی، اور 10 منٹ کے اندر اندر باہر نکلو، ہمیں ایجنسی واپس پہنچنا ہے۔ اس نے اسے کلائی سے تھاما اور پلٹا۔ گھر میں عجیب قیامت سی مچ گئی تھی۔ ان کے ملازمین اور گھر کے مرد اب ایجنسی کے گارڈز کے ہاتھوں ٹھکائی کھا رہے تھے۔ عورتیں انہیں چلا کر رکنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ وہ اس ہلچل میں سے اسے کلائی سے تھامے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کسی ملازم نے سیلینا پر حملہ کیا تو اس نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنی جانب کیا، پھر آگے بڑھ کر ریوالور کا دستہ اس کی کن پٹی پر پوری قوت سے مارا۔ وہ ہوش کھو کر نیچے جا گرا تھا۔ راستے میں آئی ہر رکاوٹ سے وہ بغیر کسی دقت کے لڑتا جا رہا تھا۔ جو اس کے راستے میں آتا اس کی ماں اسے روتی۔ سرخ حویلی کا تکلیف دہ باب آخر کار اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ حویلی میں جنگ کا سا سما تھا، اور وہ اس واریر کی مانند تھا جو اپنی محبوبہ کو دشمنوں کے حلق سے کھینچ کر لے آیا تھا۔ جنگیں جیتنے کے لیے لڑی جاتی ہیں کہ جو جنگ ہاری جائے وہ سبق ثابت ہوتی ہے اگلی جیتی ہوئی جنگ کا۔ وہ اب تک اسے سب کے درمیان سے نکال رہا تھا۔ ملازمین اور گارڈز کے درمیان جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ مراد کو کسی کی کوہنی لگی تو کسی کا ٹھٹا۔ شہر کو تو باقاعدہ پنکھے کی رفتار سے چھٹا چڑھ چانٹے لگائے جا رہے تھے۔ کوئی کرسی پھینک رہا تھا تو کسی نے کسی کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ عمر چلا رہا تھا کہ اس نے سیلینا کی مدد کی ہے، لیکن فی الحال اسے وہاں کوئی نہیں سن رہا تھا۔ گارڈز غصے میں تھے۔ انہوں نے ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی ان کی بیوٹی کوئین سیلینا کو؟ ان دونوں نے ایک پل کے لیے پلٹ کر دیکھا تھا۔ گارڈز کو دیکھ کر سیلینا کی آنکھوں میں فکر سی اتری تھی۔ البتہ یاسر صرف مسکرایا تھا۔ گارڈز کا انداز ہی ایسا تھا کہ یہ منظر دیکھ کر کسی کو بھی ہنسی آ سکتی تھی۔ اس نے یاسر کی مسکراہٹ ہنسی میں بدلتے دیکھی تو حیران ہوئی۔ تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ اب چہرہ پھیر کر ہنس رہا تھا۔ ہاں، تمہیں ان سب کو روکنا چاہیے اور تم ہنس رہے ہو۔ لڑکوں کی لڑائیوں میں کبھی انہیں کام ڈاؤن نہیں کیا کرتے۔ یہ لڑکا ہونے کے ناطے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس نے گردن پھیر کر دیکھا۔ ایک گارڈ نے مراد کو جکڑ رکھا تھا اور دوسرا اسے صوفے پر رکھے کشن سے دھما دھم مار رہا تھا۔ اسے بے اختیاری ہنسی آئی تھی۔ حویلی کے صحن میں نکلنے کے بعد وہ مڑا، بس لمحے بھر کے لیے۔ پھر اس نے انگشت شہادت اور انگوٹھے کا دائرہ بنا کر ایک زوردار سیٹی ماری۔ گارڈز اس کی سیٹی پہچانتے تھے۔ اس نے ہاتھ سے انہیں واپس پلٹنے کا اشارہ کیا تھا۔ صرف 10 منٹ رہتے ہیں، یہ 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو ہم سب کی جاب ایک ساتھ جائے گی، اس نے کہا۔ گارڈز ایک ساتھ ہی باہر کی جانب بھاگے تھے۔ ساحر نے اپنا ہوا میں تنا ہوا مکہ ملتوی کر دیا اور تیزی سے گارڈز کے ریلے کے ساتھ باہر نکلا۔ اس نے بھی سیلینا کو ساتھ لیا اور تیزی سے مڑا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ گارڈز اب ہنس رہے تھے۔ وہ جو صبح اپنے بالوں، ٹائیوں اور کوٹ کو سلیقے سے جما کر آئے تھے، اب انہیں دیکھنے پر کسی اور ہی چیز کا گمان ہوتا تھا۔ بال بکھر چکے تھے، کوٹ کے بٹن کھینچا تانی میں ٹوٹ کر ادھر ادھر گر گئے تھے، ٹائی اپنی جگہ سے ہٹ کر باہر گر رہی تھی، بلکہ ایک نے تو ٹائی آگے کوٹ کی جیب میں ڈالی ہوئی تھی۔ گارڈز اب اس کی ٹائی کی جانب اشارہ کرتے ہنس رہے تھے۔ سیلینا بھی ایک دم ہنستی تھی۔ وہ ساتھ چلتا ہوا صرف اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گاؤں والے منہ میں انگلیاں دبائے ان سیاہ کوٹ میں ملبوس نوجوانوں کو حیرت زدہ سے دیکھ رہے تھے۔ ان نوجوانوں کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ گاڑیوں میں بیٹھنے تک ہر ایک اپنے گھروں سے چہرے باہر نکالے انہیں دیکھ رہا تھا۔ گاڑیاں ایک ہی انداز سے گھومیں اور ایک ہی رفتار سے گاؤں کی حدود سے نکلی تھی۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر براجمان تھی۔ وہ اب تک گارڈز کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے اس پر گاہے بگائے نگاہ ڈال رہا تھا۔ کچھ پل بعد اس کی ہنسی سمٹی تو خیال آیا کہ اس نے یاسر سے معافی نہیں مانگی۔ وہ ایک فیصلہ کر کے نشست پر اس کی جانب رک کر بیٹھی اور پھر ایک لمبا سانس لیا۔ وہ اس کے ایسے کرنے پر بے ساختہ ہی اسے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے پتہ ہے میں نے تمہیں استعمال کر کے بہت غلط کیا۔ انکل نے مجھے جس گارڈ کا بتایا میں اسے نہیں جانتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دوسری جانب تمہارے جیسا کوئی ثابت قدم انسان ہوگا۔ میں نے اوائل دنوں میں ہی اس پلان کی بابت تمہیں بتانا چاہی تھی، لیکن مجھ سے نہیں بتایا گیا۔ مجھے تم سے ڈر لگ رہا تھا، تمہارے رد عمل سے، تمہارے درمیان میں کام کچھ چھوڑ جانے سے، اسی لیے میں نے اور سلمان انکل نے تمہیں بتانے سے پرہیز کیا۔ جب تمہیں پتہ چلا اور جن حالات میں پتہ چلا، ایسا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کسی غلط نیت سے استعمال کیا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میری نیت کبھی خراب نہیں تھی۔ میں تمہیں کام کے پورے پیسے دینے والی تھی۔ اس کی رقم میں نے سلمان انکل کے ساتھ طے کی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ تم بابا سے اپنے پیسوں کی بات کر چکے تھے۔ اور سانس لے لو سیلینا، اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے سکون سے اس کی بات کاٹی تو وہ چونکی۔ اس کا
से बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ था। उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो वाकई सांस नहीं ले रही है। वो एक ही सांस में उसे सब कुछ बता देना चाहती थी। उसके एकदम कहने पर उसे अपनी अगली बात बिल्कुल भूल गई। वो हंको की तरह चुप होकर उसका चेहरा देखने लगी थी। यासिर ने उस पर एक निगाह डाली। ले लिया सांस? उसने गहरे गहरे सांस लेकर सर हिलाया था। अब लेती रहो, सांस लेना बहुत ज़रूरी है। वो टकर टकर उसका चेहरा देखती रही। तुम्हारे लिए मेरी वजाहत अहम नहीं है। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं इस गलत फहमी को वाज़े करूं? उसने बस सर नफ़ी में हिलाया था। वो पलकें झपकाए बगैर उसे देखती रही, फिर यकदम ही चौंकी। क्या तुम जानते थे? बेहद खामोश आवाज़ में इस्तफसार किया। उसे शक सा हुआ था, बस लम्हे भर के लिए। नहीं, मैं नहीं जानता था, उसने सुकून से कहा था। मगरिब का वक्त गुजर चुका था। जामनी सा अंधेरा गहरा होकर स्याह लग रहा था। उनकी कार अब साफ़ सुथरी सी कुशादा गलियों में दाखिल हो रही थी। कुछ पल बाद उसने गाड़ी हनीफा के घर के ऐन सामने रोकी थी। फिर चेहरा फेर कर अपनी जानिब देखती सेलिना को देखा। तुम जानते थे? अब कि उसने सवाल नहीं किया था। मैं नहीं जानता था सेलिना, मुझे बस शक था। मुझे अंदाज़ा था ये सच है कि अगर मैं ज़रा सी भी तहकीक करता तो मुझे पता चल जाता कि तुम और चीफ सलमान क्या कर रहे हो, लेकिन मैंने ये ज़रूरी नहीं समझा। उसकी आंखों में इस्तजाब सा उतरा। तुमने ज़रूरी नहीं समझा? हाँ, और अगर तुम ज़रूरी समझते तो मैं अभी तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा होता। मुझे धोखेबाज लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मैं भी तुम्हें धोखा देने का बाइस बनी थी। तुम भी तो नापसंद हो। कितनी दफ़ा बताया तुम्हें? उसी सुकून से कहा था। उसकी मुतअज्जिब हुई आंखों में अगले ही पर नागवारी सी उभरी थी। उसके बदलते तासरात पर साथ बैठे गार्ड ने मुस्कुराहट दबाई। मैं ही पागल हूँ जो तुमसे मोहब्बत की थी। एक तो मुझे पता नहीं क्यों हर दफ़ा मोहब्बत हो जाती है, वो भी उनसे जो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। उफ़, उसका बस नहीं चलता था, अपना सर ही फाड़ लेती। साथ बैठे गार्ड की मुस्कुराहट गायब हुई। हंस उठाते तासुरात साकित हुए। वो सीधा हो बैठा था। हर दफ़ा मोहब्बत होने का क्या मतलब है? लहजे में एतराज़ था। नकूश बिगड़े बिगड़े से थे। सेलिना ने उस पर जली कटी सी निगाह डाली थी। काश मेरी ज़िंदगी में भी कोई वली अहमद होता। उसकी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और अब चेहरे पर हैरत थी। कौन है ये वली अहमद? वो उलझा। है एक इंसान जिससे मैंने तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत की है, जता कर कहा। यासिर की आंखें फैल गई थी। व्हाट? जी हाँ, और अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे बचाने का बेहद शुक्रिया, लेकिन इस शुक्रगुजारी के एवज़ मैं अपना नापसंद किया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी, थोड़ी सी भी मोहब्बत नहीं करूँगी तुमसे, धड़ाक से कहा और उसी तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। वो भी उसी के साथ बाहर निकला था। फिर तेज़ी से घूम कर उसकी जानिब आया। मैं उस वली अहमद की हड्डियाँ तोड़ दूँगा। है कौन ये? हरगिज़ भी नहीं। तुम उसकी हड्डियाँ नहीं तोड़ सकते। बहुत दूर है वो तुम्हारी पहुँच से, बल्कि हर किसी की पहुँच से बहुत दूर है। दिल की ऊंची मसनद पर बड़ा जमान एक हसीन शख्स है वो। क्या गर्दन अकड़ा कर अंदाज से कहा था उसने, हाथ सीने पर बांधकर। यासिर के बिगड़े नकुश मज़ीद बिगड़े। सेलिना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे बताओ कौन है ये? वो उसे देखती चुपती आंखें लिए थोड़ा सा करीब आई थी। वो गर्दन झुकाया उसे बेयकीनी से देख रहा था। आखिर वो वली अहमद को कितना पसंद करती थी कि उसके लिए ऐसा खूनख्वार अंदाज इख्तियार कर गई थी। है एक किरदार, एक अफसानवी किरदार, जिस तक तुम कभी नहीं पहुंच सकते, ना ही उसकी हड्डियां तोड़ सकते, और मैं उसे तुमसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। आखिरी जुमला तड़ाक से कहा और उसी तेज़ी से पलटकर कदावर दाखिली दरवाज़ों से गुजर कर घर में दाखिल हो गई। वो पीछे हंस सा खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आई कि उसके साथ ये कुछ देर पहले हुआ क्या था। अफसानवी, उसने जैसे बेयकीनी से दोहराया था। फिर वो एजेंसी वापस चला आया। ज़हन अजीब माफ सा था। निचले फ्लोर पर गार्ड्स ने उसे चेहरे उठाकर देखा। यकीनन अब उसकी तलबी सलमान के ऑफिस में होनी थी। वो 1 घंटे से लेट हो चुका था। उसने राहदारी में कदम रखा। गार्ड्स एक तरफ हो गए। उसने आगे बढ़कर चीफ सलमान के ऑफिस का दरवाज़ा वाह किया। वो सामने ही बड़ा जमान थे। वो आगे बढ़ा, अपने पीछे दरवाज़ा भी बंद किया। सलमान उसे कड़े नकुश दिए देख रहे थे। अगले ही पल उन्होंने उसके सामने एक पेपर रखा। उस पर उसके देर से आने पर सज़ा दर्ज थी, लेकिन वो उसकी जानिब मुतवज्जो नहीं था। तुमने कहा था 1 घंटा काफ़ी होगा, लेकिन तुम 20 मिनट लेट हो। उसने आंखें उठाकर उन्हें देखा। वो एक अफसानवी किरदार को मुझसे ज़्यादा पसंद करती है चीफ। क्या? सलमान को उसकी बात जैसे समझ नहीं आई थी। उसने कहा वो वली अहमद को मुझसे ज़्यादा पसंद करती है। क्या फजूल बातें कर रहे हो यासिर? वो वली अहमद को मुझ पर फौकियत कैसे दे सकती है चीफ? उसका सदमा गहरा था। सलमान अब के सीधे हो बैठे थे। फिर सामने मौजूद पेपर उठाकर दराज में रख लिया। चेहरा उठाकर उसे देखा। दोनों हथेलियाँ बाहम मिलाकर सामने टेबल पर रखी।
سیلینا نے کہا ایسا؟ اس نے محض سر اس بات میں لایا تھا۔ تم نے یقیناً اسے زج کر دیا ہوگا۔ کیا میرے زج کرنے پر وہ یوں ہی منہ اٹھا کر کسی بھی ولی احمد کو مجھ سے زیادہ پسند کر لے گی؟ سلمان پیچھے ہو بیٹھے تھے، پھر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر چہرہ جھکایا۔ انہیں ہنسی آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے کہ ولی احمد تم سے کہیں زیادہ مضبوط امیدوار ہے، لیکن تم اتنے بھی برے نہیں ہو کہ تمہیں انتخابی نشست سے ہی نیچے اتار دیا جائے۔ وہ محظوظ سا بولے تھے، چہرے پر ڈھیروں سکون لیے۔ اس نے ضبط سے گہرا سانس لیا تھا، پھر سر اس بات میں لایا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اب وہ اس موضوع پر دوبارہ گفتگو ہرگز بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہاں ہے وہ پیپر جس پر میری سزا درج ہے؟ جانے دو، بہت بری ہوئی ہے، ویسے بھی تمہارے ساتھ، پیچھے کہیں سے کہہ کے ابھرے تھے۔ وہ چیف کے بدلتے انداز پر انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا، پھر تنے چہرے کے ساتھ باہر نکل آیا۔ راہداری میں گارڈز اسے دیکھ کر بے ساختہ ہی پیچھے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ ان دونوں کی گفتگو سے مستفید ہو چکے تھے۔ کہیں گارڈز نے تو اسے دیکھ کر باقاعدہ ہنسی بھی دبائی تھی۔ بیچارہ افسانوی کردار کا مارا۔ کوئی بات نہیں، تم حقیقی زندگی کے ولی احمد ہو، ساحر نے اسے تسلی دی تھی۔ اس نے ناگواری چھپانے کی ذرا سے بھی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے سامنے نام مت لینا اس شخص کا۔ نہیں لیتے نام، افسانوی کردار کہنا ہی کافی ہوگا۔ کسی نے پیچھے سے ہانک لگائی تو راہداری میں کہکا سا ابھرا۔ ساحر نے بامشکل مسکراہٹ قابو کر کے اسے دیکھا تھا۔ جانے دو، اس ولی احمد کی وجہ سے تمہاری سزا بھی واپس لے لی گئی ہے۔ اس کے کندھے سے اندھے کی گرد جھاڑتے ہوئے لہجے میں زبردست ہمدردی لیے کہا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا ساحر، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس بات کا اتنا خوشگوار پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے ضبط سے دانت جما کر کہا تھا۔ ساحر کو اب باقاعدہ ہنسی آ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اتنا رش کس خوشی میں لگا ہوا ہے؟ چیف حنیفہ کی آواز پیچھے کہیں سے ابھری تو گارڈز ایک طرف ہوئے۔ درمیان میں یاسر نظر آیا، ان سب کے بیچ گھرا ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت قابل طرز تھے۔ کچھ خاص نہیں چیف، یاسر کے کچھ ذاتی دکھ ہیں جن پر افسوس کرنے ہم سب یوں راہداری میں جمع ہوئے ہیں۔ ساحر کہاں باز آ رہا تھا، اس نے آج سارے بدلے اتارنے کی قسم اٹھا لی تھی۔ حنیفہ آنکھوں میں ناسمجھی لیے آگے بڑھائے تھے۔ ذاتی دکھ؟ ایسا کچھ نہیں ہے چیف، ان سب کو عادت ہے مذاق کرنے کی۔ اس نے آنکھوں میں تنبیہ لیے ساحر کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ وہ ہنسا۔ مذاق تو آپ کے ساتھ ہوا ہے بیٹا، اس نے کہا تو یکدم ہی دبی دبی سی ہنسی گونجی۔ حنیفہ نے ان سب کو چھٹنے کے لیے کہا اور پھر اسے اپنے ساتھ آفس چلنے کا اشارہ کیا تو اس نے گھراؤ کے چھٹنے پر شکر ادا کیا اور آگے بڑھایا۔ اگلے کچھ لمحات میں وہ حنیفہ کے سامنے برجمان تھا، اب کہ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور انداز سے پچھلا ہر نقش غائب تھا۔ وہ باڈی گارڈ والی فارم میں واپس آ چکا تھا۔ حنیفہ اس سے آج کے واقعے کی تفصیل پوچھ رہے تھے۔ کیا چاہتے تھے وہ سیلینا سے؟ پراپرٹی کے کچھ کاغذات اور زمینی کاغذات پر سیلینا اور شگفتہ میڈم کے دستخط چاہیے تھے انہیں۔ سیلینا راضی تھی؟ جی، اسے دستخط کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن شگفتہ میڈم کو اس پر کڑا اعتراض تھا۔ حنیفہ نے اس کی بات سن کر ہنکارا بھرا تھا، پھر کرسی پر سیدھے ہو بیٹھے۔ وہ کچھ سوچ رہے تھے، کیا حل نکل سکتا ہے اس مسئلے کا؟ یہی حل ہے کہ وہ شگفتہ میڈم کی لیگل پراپرٹی ہے اور وہ اسے کسی بھی فرد کو دینے پر راضی نہیں ہے۔ وہ اس حیثیت کو کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے، وہ کرنا چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی وکیل ایسا کیس لینے پر راضی نہیں ہوگا، اسی لیے تو انہوں نے سیلینا کو ہاسٹیج بنا کر شگفتہ میڈم کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی سنجیدہ سی تفصیل پر حنیفہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے سیلینا کو دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو، یا پھر شگفتہ کے ساتھ ایسے کسی گھناؤنی انداز کو اختیار کرنے کے بارے میں سوچا، وہ ان دونوں کی جانب سے فکر مند نظر آتے تھے۔ ایسے میں صرف احتیاط کی جا سکتی ہے۔ اس کی بات پر حنیفہ نے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ کوئی مستقل حل نہیں ہو سکتا کیا؟ مستقل حل ایک ہی صورت میں ہوگا جب انہیں مکمل طور پر یقین ہو جائے گا کہ یہ پراپرٹی اب انہیں کسی بھی ہتھ کنڈے سے واپس نہیں مل سکتی۔ وہ اس بات کو جتنا جلدی سمجھ جائیں ان کے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ وہ پیچھے ہو بیٹھے تھے، ساتھ ہی سر ہلایا۔ چلو بہتر، اور بہت شکریہ میری بیٹی کو ایک دفعہ پھر بچانے کے لیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی تمہاری اتنی ہی مشکور ہوگی۔ جی بہت زیادہ۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں کہ وہ چونک سے گئے۔ اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری اس سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ اس نے ان کے انداز کو بغور دیکھا تھا، پھر بے بسی سے ہنس دیا۔ اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا۔ حنیفہ اب اسے چہرہ اٹھائے دیکھ رہے تھے۔ ان کے انداز میں ایسی معصومیت تھی کہ وہ لاجواب سا ہو گیا تھا۔ ایسی ہی معصومیت سیلینا کے انداز میں بھی ہوا کرتی تھی، اسی لیے تو وہ بعض دفعہ لاجواب ہو جایا کرتا تھا۔ آپ عمر کے اس حصے میں آ کر ایک ایجنسی کے سیکیورٹی چیف ہونے کے باوجود بھی اتنے معصوم کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ واقعتاً جاننا چاہتا تھا۔ وہ اس کے استفسار پر حیران ہوئے تھے۔ کیا
کچھ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ، دادا اور سیلینا تینوں پچھلی زندگی میں کسی ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں گے، کیونکہ آپ تینوں بالکل ایک جیسے ہیں، معصوم لیکن مجھے زچ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنے والے۔ جانتے ہیں چیف، میں انہیں سیدھا کر سکتا ہوں جو ٹیڑھ کا شکار ہوں، لیکن میں انہیں کیسے سیدھا کروں جو پہلے سے بہت زیادہ سیدھے ہوں؟ خیال رکھیے گا، چلتا ہوں۔ حنیفہ مسکراتے پھر ہنستی ہے، انہیں اس کی وضاحت نے مزہ دیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ جو آگے بڑھ رہا تھا لمحے بھر کو ٹھہرا، پھر بغیر پلٹے گہرا سانس لیا۔ اس قبیلے کے ایک انتہائی معصوم انسان کے پاس، اس نے کہا اور دروازہ دھکیلتا باہر نکل گیا۔ حنیفہ پیچھے مسکرا کر سر نفی میں ہلا رہے تھے۔ کبھی کبھی انہیں یاسر پر واقعی ترس آتا تھا۔ وہ اب سامنے موجود فائلز کھول کر دیکھ رہے تھے، چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ بھی جگمگا رہی تھی۔ بہت دنوں بعد انہیں اپنے کندھے بے حد ہلکے محسوس ہوئے تھے۔ وہ سردار کے سفید محل چلا آیا۔ وہ اپنے اسمارٹ فون کو کان سے لگائے کسی سے بات کر رہے تھے، چہرے پر سنجیدگی سی تھی۔ اس نے کار کی چابی جیب میں رسی اور دبے قدموں آگے بڑھایا، بغور ذرا آگے جھانک کر سردار کا چہرہ بھی دیکھا۔ انہوں نے اس کی موجودگی محسوس کر کے ایک نظر اسے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا، کیونکہ سردار اسی پل اپنا چہرہ تیزی سے پھیر گئے تھے۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ اپنا فون رکھ چکے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہیں غور سے دیکھا تھا۔ کیا میں نے کچھ ایسا کر دیا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ سردار نے ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے ان کا ٹانگ پر ٹانگ رکھنا دیکھا تو بے اختیاری تھوک نکلا، ساتھ ہی ٹائی کی گرہ بھی ڈھیلی کی۔ کیا ہوا دادا؟ تم سیلینا کو ہر دفعہ اتنا ہرٹ کیوں کرتے ہو؟ چلو جی، اس نے بے بسی سے آنکھیں میچی تھی۔ اف، ناٹ اگین۔ تو اس نے برقی رفتار سے آپ کو میری شکایت بھی لگا دی؟ ہاں بالکل، کیونکہ میں اس کا دوست ہوں۔ اچھا، بڑی دوستیاں گانٹ رہے ہیں آپ آج کل۔ اگر آپ اس کے دوست ہیں تو میرے کیا ہیں؟ وہ گھائل نظر آ رہا تھا۔ سردار کے ہر انداز سے بغاوت کی بو آ رہی تھی۔ صرف دادا ہی تو ہوں تمہارا۔ صرف دادا؟ کچن کے دروازے میں کھڑے معصوم کے دانت نکل رہے تھے۔ اس نے اسے سختی سے گھورا لیکن وہ ڈھیٹوں کی طرح کھڑا رہا۔ اسے سردار کی سپورٹ حاصل تھی، یاسر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ تمہیں کتنا پسند کرتی ہے اور تم ہمیشہ اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے پیش آتے ہو، کتنی بری بات ہے۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی؟ وہ جو جواباً کچھ تیز سا کہنے لگا تھا، ان کی بات پر لمحے بھر کو چونک کر رک سا گیا۔ حیرانی سے چہرہ پھیر کر انہیں دیکھا۔ اس نے آپ سے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے؟ انگلی سینے پر رکھ کر بے یقینی سے پوچھا تھا۔ سردار یہاں ہلکا سا مسکرائے تھے، جیسے انہیں بہت ناز تھا کہ سیلینا نے ان سے اپنا راز شیئر کیا ہے۔ ہاں، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ تمہیں ناپسند کرتی ہے تو اس نے کہا کہ نہیں، تم اسے ہمیشہ سے اچھے لگتے تھے، اور اس نے ولی احمد کا ذکر صرف اسی لیے کیا تھا تاکہ تمہیں احساس دلا سکے۔ ٹھیک ہے کہ وہ ولی احمد کو تم سے زیادہ پسند کرتی ہے، لیکن اس میں کچھ قباحت بھی نہیں۔ ولی پسند کیے جانے کے قابل ہے اور تم، ذرا ٹھہر کر ناقدانہ سی نگاہ اس پر ڈالی تھی، تم بھی ہو پسند کیے جانے کے قابل۔ معصوم کا اب کے کہکا ابھرا تھا۔ آپ دونوں میرا اچھا خاصا موڈ غارت کرنے میں سب سے آگے پیش کیوں ہوتے ہیں دادا؟ اس نے پوچھ لیا خفگی سے۔ سردار نے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا موڈ غارت ہونے کے قریب ہی ہوتا ہے، بس ہمارا موقع پر موجود ہونا اسے ہمارے سر ڈال دیتا ہے۔ ان کی منطق پر وہ انہیں لمحے بھر کو دیکھ کر رہ گیا تھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا، سر جھکا کر انہیں دیکھا۔ مجھے مزید کوئی بات نہیں کرنی آپ سے۔ اچھا کھانا تو کھا لو۔ نہیں، آپ کھا لیں اپنی بیسٹ فرینڈ سیلینا کے ساتھ۔ آگے بڑھ کر زینے عبور کیے اور پھر کمرے کا دروازہ ٹھاں کی آواز کے ساتھ بند کیا۔ دادا اور معصوم نے بے ساختہ ہی ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ چھوٹے صاحب تو بہت غصے میں آ گئے۔ مجھے جو جواب چاہیے تھا وہ مل گیا معصوم۔ آج سردار بہت خوش تھے، انہیں بس صبح کا انتظار تھا، اور اس خوشگوار صبح کے متعلق سوچ کر ہی انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلی صبح بہت خوشگوار تھی۔ ہوا میں موجود خنکی سورج کی لازوال خوبصورت کرنیں اور ماحول کی سکونت نے ہر شے کو تازگی کا احساس بخشا تھا۔ وہ اور حنیفہ ناشتے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں بلا جمان ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی تھی، جبکہ حنیفہ کے چہرے پر بے پناہ فخر۔ اس کا ڈرامہ آن ایئر ہو گیا تھا اور اس کی ریٹنگ بے حد زبردست شمار کی جا رہی تھی۔ ابھی محض ایک ہی دن ہوا تھا اور لوگوں کا مثبت رد عمل اس ڈرامے کی شہرت کو مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ خبروں، مختلف شوبز کی چینلز اور گلیمر ایجنسی کے آفیشیل پیج پر اس کے ڈرامے سے متعلق تبصرے کیے جا رہے تھے۔ انڈسٹری کے ماہر افراد اس ڈرامے کو سیلینا کے لیے
ایک نئی اور خوش آئند بنیاد قرار دے رہے تھے۔ فینس کا رسپانس اور لوگوں کے منفی رد عمل ایک ہی رات میں واضح طور پر تبدیل ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ایک اچھی اداکارہ تھی، اس بات پر اس کے دشمنوں کو بھی اس سے اختلاف نہیں تھا۔ حنیفہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لگا لیا تھا، ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ میری بچی کے نصیب میں اللہ نے بہت کامیابیاں لکھی ہیں، ہمیشہ خوش رہو۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما تو اس نے پرسکون سے انداز میں اپنا سر ان کے سینے سے ٹکائے رکھا۔ قدرت نے اس کی تمام تر آزمائشوں کا صلہ محض ایک ہی رات میں اسے دے دیا تھا۔ اس پروجیکٹ کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ دوسرے پروڈکشن ہاؤس اب تمہیں اپروچ کریں گے، کس کے ساتھ کام کرنا چاہو گی؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ میں نے کچھ سوچا ہے بابا، وقت آنے پر آپ کو بتاؤں گی، اس نے مسکرا کر کہا تو حنیفہ نے سر ہلایا۔ اسی پل سائرہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو ان دونوں نے چہرے پھیر کر اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں بکے اور کیک کا ڈبہ تھا۔ یقیناً وہ سیلینا کے کامیاب پروجیکٹ کے بعد یہ خبر سن کر ہی آئی تھی اور آتے ساتھ ہی خوشی سے چیخی تھی۔ سیلینا اٹھ کھڑی ہوئی، پھر آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ حنیفہ اب ان دونوں کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی انہوں نے ملازم کو بھی آواز دی تاکہ وہ سائرہ کے ہاتھ سے سامان لے سکے۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، اسے خود سے لگائے وہ بولی تو سیلینا مسکرا دی، پھر اسے اپنے ساتھ لیے لاؤنج تک چلی آئی۔ اس کا پھٹا ہونٹ دیکھ کر سائرہ کو مزید تشویش ہوئی تھی۔ زخم چونکہ خاصا گہرا نہیں تھا تو وہ محض ہلکا سا جامنی دکھ رہا تھا۔ یہ ان جاہل لوگوں نے کیا ہے نا؟ اس نے سائرہ کے سوال پر گہرا سانس لیا تھا، پھر سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں، تم نے کیس کیوں نہیں کیا ان پر؟ عدالتوں میں گھسیٹو ذلیل لوگوں کو، اللہ پوچھے گا منحوسوں سے۔ بیسٹ فرینڈ موڈ سے نکل کر وہ اماں والے موڈ میں داخل ہو چکی تھی۔ سیلینا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دھیرج رکھنے کا اشارہ کیا تھا۔ جانے دو، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے، تم بھی اسے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ، وہ اتنے ٹھنڈے پرسکون سے انداز میں بولی تھی کہ حنیفہ لمحے بھر کو حیران ہوئے۔ سائرہ اور ان کی نگاہوں کا تبادلہ بے ساختہ تھا۔ کیا تم نے انہیں معاف کر دیا ہے؟ ان کے پوچھنے پر وہ آہستہ سے سر اس بات میں ہلانے لگی۔ جی بابا، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، ہر ظلم اور ہر کوتاہی پر۔ اس کے باوجود بھی کہ انہوں نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا، ایسا سلوک جو کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ سائرہ کو اس کی دریا دلی ایک آنکھ نبھائی تھی۔ وہ ٹی وی کی جانب دیکھتی مسکرانے لگی۔ اس کی کامیابیوں کے بارے میں ہر چینل پر گفتگو کی جا رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب لوگ اسے ذلیل و رسوا کر رہے تھے، اور ایک یہ وقت تھا کہ وہی لوگ اب اسے پھر سے آسمانی دنیا پر بٹھانے کے لیے بے تاب تھے۔ اس کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ میں نے سب کو معاف کر دیا، میں اپنی زندگی کو مزید ان کی سیاہیوں کے باعث آلودہ نہیں رکھ سکتی۔ میں دل میں بغض و عداوت رکھ کر اپنا قیمتی وقت اور توانائی ان میں سے کسی پر بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ وہ پہلے ہی مجھے اندر سے بہت کھا چکے ہیں، میں انہیں اپنا آپ مزید کھانے نہیں دے سکتی۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہی چپ سے ہو گئے تھے، پھر یوں ہی ٹی وی کی جانب دیکھنے لگے۔ کچھ پل بعد سائرہ کی آواز ابھری، تم معاف کیسے کر سکتی ہو؟ انسان ہی تو ہو نا تم، یا کوئی آسمانی فرشتہ؟ اور وہ بے اختیاری ہنستی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد بھی سائرہ کو ادراک نہ ہو سکا کہ وہ ایسے لوگوں کو معاف کرنے کی ہمت کہاں سے لا سکتی تھی۔ تم لمحے بھر کو خاموش ہوئی تو مجھے لگا کہ شاید میری بات تمہیں سمجھ آ گئی ہے۔ اف ہے سائرہ، وہ ہنس ہنس کر سرخ ہو رہی تھی۔ حنیفہ نے اسے بہت دنوں بعد خوش دیکھا تھا، وہ خواہ ہی مسکرانے لگے تھے۔ سائرہ بھی ڈھڈھائی سے ہنسی۔ مجھ سے ایسی باتیں سمجھنے کی امید رکھی بھی کیسے تم نے؟ واقعی میں نے تم سے ایسی امید رکھی بھی کیسے؟ اسی پل دروازے میں ارمان اور سلمان نمودار ہوئے تھے، سلمان کے ہاتھ میں پھول تھے اور ارمان کے ہاتھ میں مٹھائی۔ وہ دونوں بھی یقیناً سیلینا کو اس کے ڈرامے کی کامیابی پر مبارکباد دینے آئے تھے۔ گھر یکدم میں بھرا بھرا سا لگنے لگا تھا۔ سلمان اب حنیفہ کے ساتھ بیٹھتے اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ ارمان نے بھی اسے مبارک سلامت سے نوازا۔ نگاہ سائرہ پر پڑی، ابرو خوشگواریت سے اوپر کو اٹھے، مسکراہٹ آپ ہی آپ لبوں پر گھلنے لگی۔ سائرہ نے اسے ایک نگاہ دیکھا، اس کے مسکراتے انداز پر وہ گلابی ہوئی تھی، ساتھ ہی سر بھی جھٹکا۔ سیلینا نے ان دونوں کی جانب باری باری دیکھا، پھر سائرہ کی جانب جھکے۔ آج ارمان ہینڈسم لگ رہا ہے نا؟ ہاں نا؟ کیا؟ یکدم مسکرا کر کہتی سائرہ چونکی تھی، وہ ہنس پڑی۔ اس کے بے ساختہ کہکے پر گھر والے اسے دیکھنے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے لبوں پر ہاتھ رکھ کر خود کو مزید ہنسنے سے روکا تھا۔ سائرہ کا چہرہ، اف، آپ کب آئی بیٹا؟ سلمان نے سائرہ کی جانب دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی بس کچھ دیر پہلے ہی آئی ہوں انکل، سیلین کو مبارکباد دینے۔ نگاہ پھر سے ارمان پر پھسلی، رخسار گلابی ہو گئے۔ کیوں دیکھتا تھا وہ اتنے پیارے انداز سے؟ اس نے نگاہیں پھیر لی تھی۔ مان لو کہ وہ ہینڈسم لگ رہا ہے، سیلینا نے پھر سے جھک کر کہا تھا۔ سائرہ نے اسے آنکھیں دکھائی، اس کا آنکھیں دکھانا ارمان نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر رخ ٹی وی کی جانب پھیرا۔ کل یاسر کو کیا ہوا تھا؟
حنیفہ نے یکدم ہی پوچھا تو سب چونکے، سلمان اور سیلینا سب سے زیادہ۔ ارمان نے حنیفہ کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا تھا اسے؟ ٹھیک تو واپس آیا تھا وہ؟ پتہ نہیں، جب میرے آفس آیا تو بہت اکھڑا اکھڑا سا لگ رہا تھا، جیسے ساری دنیا سے خفا۔ تمہاری اس سے لڑائی ہوئی تھی کیا سیلین؟ انہوں نے یکدم ہی ٹھہر کر پوچھا تھا۔ اس نے لب کھولے، پھر بند کر لیے، پھر کھولے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو اس سے اپنے لاعمل کی معافی مانگ رہی تھی، منمنائی سی آواز ابھری۔ پتہ نہیں پھر کہاں سے درمیان میں ولی احمد آ گیا۔ یہ جملہ سلمان نے مکمل کیا تھا، اس کا چہرہ گلے تک سرخ ہوا تھا۔ ارمان، سائرہ اور حنیفہ اب سلمان کی جانب وضاحت طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ گڑبڑائے۔ ولی احمد؟ کون ہے یہ؟ کوئی نہیں حنیفہ، تمہارا جاننا ضروری نہیں ہے، انہوں نے کہا تو حنیفہ کو مزید تجسس ہوا۔ اسی پہر سیلینا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے یہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ آپ لوگ بیٹھیے، میں سب کے لیے چائے بنواتی ہوں۔ ہاں ضرور، ہم آج تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر ہی جائیں گے، سلمان نے یکدم ہی خوش ہو کر کہا تھا۔ سائرہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی، پھر اسے کونی سے تھام کر اپنی جانب گھمایا۔ تمہاری یاسر سے لڑائی ہوئی ہے؟ ہاں تھوڑی سی، اس کے لہجے میں ہلکا سا افسوس بھی تھا۔ سائرہ نے بغور اس کا چہرہ اٹھایا۔ کس بات پر؟ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ مجھے پسند کرتا، اس نے کہا کہ نہیں کرتا۔ پھر مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا کہ میں ولی احمد کو اس سے زیادہ پسند کرتی ہوں۔ وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ کیا؟ ہاں، اسے اب اپنی بے وقوفی پر شدید افسوس ہو رہا تھا۔ سائرہ یکدم ہنس دی تھی۔ سیلینا نے بدمزہ ہو کر اسے پرے دھکیلا اور پھر چائے بنانے کے لیے مڑی، ساتھ ہی راجہ کو بھی آواز دی، مزید لوازمات کے لیے ہدایات دی۔ سائرہ اب تک ہنس رہی تھی۔ ہنس لو تم، میں بس یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر وہ تمہیں پسند نہیں کرتا تو پھر ولی احمد کے ذکر پر اتنا اوفینڈ کیوں ہوا؟ ہو سکتا ہے وہ رازدارانہ طور پر تمہیں پسند کرتا ہو یا تم سے محبت کرتا ہو۔ بالکل، خواب میں آپ کے، اس نے سر جھٹکا تھا۔ یا ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں تمہارا رشتہ لے کر آتا ہی ہو، وہ مزید بولی تھی، ساتھ ہی اس کی حالت سے ہنس بھی اٹھا رہی تھی۔ سیلینا نے اسے ایک نظر پلٹ کر دیکھا تھا۔ بالکل، کیوں نہیں، دیکھو کہیں دروازے میں تو نہیں کھڑا وہ مٹھائیاں لے کر۔ اسی پہر سردار نے اپنا کل سگا سفید کرتا شلوار زیب تن کیا تھا، پھر خود کو آئینے میں دیکھا، پرفیوم بے دریغ خود پر چھڑکا۔ ساتھ ہی انہوں نے محسم کو بھی آوازیں دی تھی۔ یاسر کو کہا تم نے سفید کرتا پہنے؟ جی کہہ دیا۔ اگلے کئی لمحات میں سردار اور محسم لاؤنج میں سفید کرتے زیب تن کیے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، ساتھ ہی کلائی میں گھڑی باندھنے لگا، دھلے دھلائے سے بالوں کو ایک جانب جمائے۔ سفید کرتے میں وہ تر و تازہ سا لگ رہا تھا، لیکن پھر یکدم ہی سردار اور محسم کو دیکھ کر چونکا۔ وہ دونوں نگاہوں پر سیاہ چشمے چڑھائے، گردن اکڑائے، سنجیدہ چہروں کے ساتھ اس کے منتظر لگ رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو بغور دیکھا۔ ہم تینوں کہاں جا رہے ہیں دادا؟ کسی بھی پلاٹ ٹویسٹ کیے بغیر مجھے ابھی سے بتا دیں۔ دادا نے اس کی جانب نہیں دیکھا، آہستہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ محسم کو اشارہ کیا، وہ اشارہ سمجھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تمہارا سیاہ چشمہ کہاں ہے؟ یہ کیا ڈریس کوڈ کا حصہ ہے؟ اسے الجھن ہوئی تھی۔ اوہوں گستاخ، آج کوئی بحث نہیں، اس نے چاروں نچار نگاہوں پر گلاسز چڑھا لیے۔ میں بتا رہا ہوں دادا، تینوں کارٹون لگ رہے ہیں۔ سردار اور محسم بہت سنجیدہ تھے، آج وہ ایک اہم کام کرنے جا رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ذرا بھی نرمی نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ وہ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا، گلاسز کے پیچھے چھپی آنکھوں میں واضح تشویش تھی۔ سردار اس کے ساتھ والی نشست کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ رہے تھے، پیچھے محسم بیٹھ رہا تھا۔ اس نے نگاہوں سے چشمہ اتار کر انہیں دیکھا۔ مجھے بتائیے تو صحیح، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دادا نے اسے دیکھا، یعنی واقعی دیکھا۔ گستاخ، چشمہ پہنو، جلال سے کہا تو اس نے ڈر کر چشمہ پہن لیا۔ کیا ہوا یار، آپ لوگ یہ صبح صبح کون سا ڈرامہ پرفارم کرنے جا رہے ہیں؟ اسے اب کے باقاعدہ پریشانی ہونے لگی تھی۔ اگر اگلے 2 منٹ میں تم نے کار سٹارٹ نہیں کی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، یاسر عالم۔ دادا کی تنبیہ پر وہ انہیں چند پل دیکھتا رہا، پھر سمجھ کر سر ہلایا، کار سٹارٹ کی۔ اب بتائیے کہاں جانا ہے؟ حنیفہ کے گھر۔ اس کا پیر یکلختی بریک پر جا پڑا تھا۔ سیدھے پیچھے سیٹ میں بیٹھے محسوم کا چشمہ جھٹکے پر گاڑی رکنے سے ساختہ ہی پھس رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر فوراً اسے درست کیا۔ اس نے بھی اپنے گلاسز اتار کر بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اینک لگاؤ بے وقوف، اس نے اف کہہ کر دوبارہ گلاسز لگا لیے تھے۔ دادا بتائیے تو صحیح، ایک اور سوال، اور تم جائیداد سے آگ کر دیے جاؤ گے۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی تھی۔ اب کے کانوں سے واضح طور پر دھواں نکلا تھا، چہرے پر تشویش سے پھیلی تھی۔
میرا خیال ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھے اس جائیداد سے آگ کر ہی دیں، آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور میرے اندر سے جائیداد کا بچا ہوا خوف بھی نکل جائے گا، اس نے جل کر کہا تھا۔ اب کے سردار نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ آج بہت خوش تھے، لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ بامشکل دبا رکھی تھی۔ اگلے کچھ لمحات بعد وہ حنیفہ کے کمرے میں گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ معصوم کو اشارہ کیا تو وہ پچھلی سیٹ پر رکھا مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا لایا۔ یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ اب کہ وہ بری طرح چونکا تھا۔ سیلینا کی کامیابی کی خوشی میں، اور کس لیے؟ وہ دونوں آگے بڑھے تو اسے مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق ان کے پیچھے بڑھنا پڑا۔ ان کے اندر بڑھتے گھر میں بے ساختہ ایک خوشی کی ایک لہر سی اٹھی تھی۔ کچن سے باہر کی جانب بڑھتی سیلینا دادا کو دیکھ کر چونکی تھی۔ اس نے پلٹ کر بے اختیاری سائرہ کو دیکھا تھا۔ خلاف توقع وہ حیران نہیں لگ رہی تھی اور اسے حیران نہ دیکھ کر سیلینا چونکی تھی۔ دادا مسکرا کر حنیفہ اور سلمان سے بات کر رہے تھے، اینک اتار کر ساتھ رکھ لی تھی۔ خوشی بھی تھی کہ چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ پھر وہ اسے دیکھ کر مسکرائے، وہ بھی جواباً مسکرائی تھی۔ اسی پل یاسر اندر داخل ہوا، اس کی آنکھوں پر گلاسز لگے تھے اور وہ سفید کرتا شلوار میں بہت جاذب نظر دکھ رہا تھا۔ اس کے آنے پر یکدم ہی لاؤنج میں عجیب سی رونق اتر آئی تھی۔ ارمان نے اسے خاص اپنے پاس جگہ دی، وہ ناسمجھی سے سب کا ایسا والہانہ انداز دیکھ رہا تھا۔ اسی پل سائرہ نے اسے اپنے ساتھ لیا اور کمرے کی جانب بڑھائی۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا، اس نے اسے کمرے کے اندر کر کے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کا لباس گلابی تھا اور اس لباس کا دوپٹہ ریشمی۔ اس نے گلابی دوپٹے کو اس کے سر پر ڈالا تھا۔ سیلینا اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، کچھ تھا جو اسے حیران کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے سائرہ؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی، پھر اسے گلے لگایا زور سے۔ آنکھوں میں یکدم ہی جانے کی نمی سی اتری تھی۔ باہر لاؤنج کا منظر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ یاسر خاموش تھا، گلاسز اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے تھے۔ اسے سیلینا کی طرح کسی کی وضاحت درکار نہیں تھی، وہ سمجھ گیا تھا کہ سردار اب کیا بات کرنے والے تھے۔ ارمان نے اس کے اطراف میں بازو پھیلا رکھا تھا، اس نے محض گہرا سانس لیا تھا۔ حنیفہ کے علاوہ سب کو پتہ تھا کہ وہ کیا بات کرنے والے تھے۔ کچھ دیر معمول کی گفتگو کے بعد وہ جیسے مدعے پر آتے ہوئے کہنے لگے، ہم سیلینا کا رشتہ لینے آئے ہیں حنیفہ، یاسر کے لیے، انہوں نے کہا۔ اندر وہ اب تک سائرہ کے سامنے بے یقینی سے ایستادہ تھی۔ وہ تمہارا ہاتھ مانگنے آیا یاسر کے لیے؟ اس کے لب اد کھلے رہ گئے۔ گلابی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، شہد رنگ آنکھوں میں بے یقینی، حیرت، استعجاب سب تھا۔ سارے جذبات گڑبڑ ہو رہے تھے۔ حنیفہ پہلے چونکے پھر سیدھے ہو بیٹھے۔ سلمان اور سردار کی آسودہ مسکراہٹیں انہیں کچھ اور ہی داستان سنا رہی تھی۔ وہ لاجواب ہو چکے تھے۔ کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ سردار نے پوچھا۔ حنیفہ کی آنکھیں بھیگنے لگی، انہوں نے اگلے ہی پل سر اس بات میں ہلایا تھا۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے سر، لیکن میں سیلینا سے ایک دفعہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بے شک، ہم یہیں بیٹھے ہیں، تم اپنی تسلی کر لو۔ وہ اٹھے اور پھر اس کے کمرے کی جانب بڑھے۔ وہ بیڈ پر براجمان تھی، انہوں نے دروازہ دھکیلا اور اس کی جانب دیکھا۔ اس سادہ سے انداز میں بھی کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ انہیں۔ سارہ اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھے اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ حنیفہ آگے بڑھ آئے، اس کے سامنے رکھی کرسی کھینچ بیٹھے، اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ کیا تم اس رشتے کے لیے راضی ہو بیٹا؟ اس کا حلق آنسوؤں کے باعث بھاری ہو رہا تھا، اسے جانے کس بات پر رونا آ رہا تھا۔ چند پل وہ اسے دیکھتے رہے۔ جی بابا، اس نے کہا، آنکھوں سے آنسو بھی ٹوٹے۔ کیا ساری ذلت کا صلہ آج اتنے بڑے انعام کے ساتھ مل رہا تھا اسے؟ وہ آگے بڑھے، اس کا سر چوما، اسے خود سے لمحے بھر کے لیے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ سائرہ بھی رونے لگی تھی۔ ابھی تو آئی تھی رونق زندگی میں میری، اب یہ رونق کسی اور گھر کا حصہ بننے جا رہی ہے، لیکن میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ میں تمہیں اپنے گھر سے رخصت کروں گا، اپنی چھت سے۔ وہ ان سے لگی رونے لگی تھی، اسے تھپک کر وہ باہر چلے آئے۔ سردار نے ان کا چہرہ بغور دیکھا، اسے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اگلے ہی پل مبارک سلامت کی صدائیں ابھری تھیں۔ حنیفہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا، وہ مسکرایا تھا، وہ اب اسے تھپک رہے تھے۔ پھر سلمان نے اسے گلے لگایا۔ ثابت ہوا کہ وہ ولی کو اتنا پسند نہیں کرتی جتنا تمہیں کرتی ہے۔ وہ ان کی سرگوشی پر دل آویزی سے ہنس دیا تھا۔ پھر سردار نے اسے گلے لگایا، باعث سے مسرت ان کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ میرا کولڈ بد لحاظ پوتا، یقین نہیں آ رہا کسی لڑکی نے تم سے شادی پر حامی بھر لی ہے۔ ان کے کہنے پر سب ہنس دیے تھے۔ پھر اسے ارمان نے گلے لگایا، رشتہ مبارک ہو یارا، بس یہ بتاؤ کہ یہ سب پلان کب کیا تھا؟ اس نے اس سے گلے ہی لگے ہی پوچھا تھا۔ وہ ہنس دیا،
جب تم نے دروازہ مار کر دادا کو کہا تھا کہ اپنی بیسٹ فرینڈ سیلینا کے ساتھ ہی کھانا کھا لیں، اور وہ بے بسی سے مسکرا دیا تھا۔ لاؤنج میں مٹھائیوں کی بہتات سی لگ گئی۔ میسم نگاہوں پر اینک اب تک لگائے ہوئے تھا، ساتھ ساتھ وہ اور راجا سب کو مٹھائی بھی کھلا رہے تھے۔ اسی پل کمرے سے سائرہ کے ساتھ سیلینا بھی چلی آئی تھی۔ اس کے سر پر موجود گلابی دوپٹہ اب کے کندھوں پر آ گرا تھا، بال ہاف بندھے تھے، ایک لٹ رخسار پر بھی جھول رہی تھی۔ دادا نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ وہ اب سب کی جانب سے دی گئی رشتے کی مبارکباد پر مسکرا رہی تھی۔ سامنے بیٹھا یاسر بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے اس کی جھولتی لٹ میں الجھنے لگی۔ کچھ تھا کہ اس نے بے بسی سے اپنا ہاتھ سر کے پیچھے پھیرا تھا۔ اس کی ایک لٹ اسے پریشان کر رہی تھی۔ اسی پل سیلینا کی نگاہ اس کی جانب اٹھی اور اگلے ہی پل جھک گئی۔ وہ اس کے ایسے انداز پر گنگ رہ گیا تھا۔ کیا وہ ہمیشہ سے اتنی ہی خوبصورت تھی؟ وہ حیران ہو رہا تھا۔ ارمان نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ وہ چونکا، فوراً نگاہ پھیری۔ اب مجھے ایک اور اہم بات کرنی ہے، سردار نے یکدم ہی کہا، تو سب پھر سے ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ مٹھائی کی چاشنی اب تک زبان میں گھلی ہوئی تھی اور وہ سب ان سے کسی اور خوشگوار مطالبے کی امید لیے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یاسر بھی انہی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اگلے ہی پل ہاتھ اٹھا کر ساتھ بیٹھی سیلینا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ مسکرا رہے تھے اور بقول دادی کے وہ واقعی ٹام کروز جیسے وجیح دکھ رہے تھے۔ میں اسی ہفتے اپنے بچوں کا نکاح چاہتا ہوں، اپنے سفید محل میں۔ حنیفہ پھر سے چونکے، یاسر بھی چونکا۔ سیلینا اور اس کی نگاہیں بے ساختہ الجھی تھی۔ سائرہ پرجوش سی مسکرا رہی تھی۔ سردار نے ان سب کو رات ہی اپنے تمام لایا عمل سے آگاہ کر دیا تھا۔ انہیں ان کی کسی بات پر حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ ارمان نے اسے پرجوش ہوتے دیکھا تو مسکرا کر رہ گیا۔ لیکن سر، اتنا جلدی؟ حنیفہ کے کہنے پر سردار نے کندھے اچکائے تھے۔ اب ہماری بیٹی ہمیں عزیز ہے تو ہم عاجز ہیں۔ نکاح سادگی سے کیا جائے گا۔ سیلینا کی عین خواہش کے مطابق۔ انہوں نے لمحے بھر کو اس کی جانب شفقت سے دیکھا تھا۔ وہ بے یقین تھی۔ جب یہ میرے پاس رہنے آئی تھی تب اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ اپنی شادی کیسے کرنا چاہتی ہے۔ میں بالکل اس کی توقع کے عین مطابق یہ شادی ارینج کروا رہا ہوں۔ ان کے کہنے پر اب سب سیلینا کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ سب کے دیکھنے پر لمحے بھر کو گڑبڑائی تھی۔ جی دادا ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بے جا فضول خرچ نہیں کرنا اپنی شادی پر۔ ایک سادہ لیکن برکت والا نکاح، رخصتی پر ان بچوں کے ساتھ کھانا کھانا جو سارا سال بھوک کی اذیت سے بلکتے رہیں، سب کچھ سادگی سے، بغیر کسی شور شرابے اور بے چینی کے، سکونت سے بھرپور۔ ولیمے کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، وہ دادا اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اس نے مضبوطی لیکن نرمی سے کہا تھا۔ حنیفہ کو اس پر آج سے پہلے کبھی اتنا فخر نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک ایکٹریس تھی، ایک ایسی انسان جو دن رات تیز روشنی اور پیسے کی چمک دمک کے درمیان کام کرتی رہی تھی۔ اس سے ایسی سادگی کی توقع ان میں سے کسی کو بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ یاسر کو بھی نہیں۔ وہ بس رخسار پر 2 انگلیاں ٹکائے اسے قدرے فرصت سے تک رہا تھا۔ وہ مانتا نہیں تھا لیکن وہ اس سے اس پہر متاثر ہوا تھا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، ولیمہ یاسر اپنے انداز سے کر لے گا، باقی رخصتی اور نکاح سیلینا کی مرضی سے ہوگا، سردار نے کہہ کر حنیفہ کی جانب دیکھا تو وہ مسکرائے۔ آج وہ بہت مسکرا رہے تھے۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے سر، طے کریں اس ہفتے نکاح۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں سر، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے ایک بہت پیارے دوست کا بہت پیارا بیٹا ہے یاسر، مجھے اس جلد بازی پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ حنیفہ کی بات پر سلمان مسکرائے تھے۔ ٹھیک ہے، اور رخصتی تم ہمیں اسی ہفتے دو گے؟ رخصتی اور ولیمہ ہم ایک ہی دن کریں گے۔ کوئی اعتراض؟ سردار تو سارے فیصلے کر کے آئے تھے۔ یاسر نے تو اب حیران ہونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ سیلینا نے بے ساختہ ہی چہرہ اٹھا کر سائرہ کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جانتی تھی سیلینا اتنی ساری خوشیاں پروسیس نہیں کر پا رہی۔ جی سر، منظور ہے۔ حنیفہ اس دفعہ جواب دیتے ہوئے ہنس دیے تھے۔ ان کے ساتھ سردار بھی ہنسے تھے۔ ارمان نے اسے کوہنی کا ٹھہوکا دیا تو اس نے لمحے بھر کو اسے دیکھا۔ ایسے ایکٹ مت کرو جیسے تمہیں خوشی نہیں ہو رہی، اس نے ذرا جھک کر کہا تھا۔ یاسر نے اسے دیکھا، پھر اس کی جانب ہلکا سا جھکا۔ میرا بس چلے تو میں اسے آج ہی رخصت کروا کر لے جاؤں۔ اور ارمان لمحے بھر کو گنگ ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر اب پھر سے رخسار پر انگلی رکھے گلابی لباس والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں تو اچھی نہیں لگتی تھی، اس نے قدرے جتا کر دبی دبی سی سرگوشی کی تھی۔ اب لگ رہی ہے نا، ذرا متاثر ہوئے بغیر ٹھٹھائی سے کہا تو ارمان ہنس دیا۔ میسنا مٹھائیاں کھائی جا چکی تھی۔ لاؤنج میں کئی دفعہ کہکے گونجے تھے، خوش گپیاں، سفید روشن سی صبح، گلابی جوڑے میں ملبوس سردار کی کسی بات پر ہنستی ہوئی ایک لڑکی، سفید کرتے شلوار میں ملبوس انتہائی فرصت سے اسے تکتا ہوا ایک لڑکا،
گھر آج سے پہلے اتنا مکمل نہیں لگا تھا، پھر سب چھٹ گئے۔ حنیفہ اور سلمان کو ایجنسی کے لیے نکلنا تھا، ارمان کو بھی آفس جانا تھا، یاسر کو بھی ایجنسی جانا تھا، میسم کو گھر کے کام کرنے تھے، سارا البتہ سیلینا کے لیے آج خاص فراغت لے کر آئی تھی۔ سردار اٹھ کھڑے ہوئے، پھر حنیفہ سے اجازت طلب کی اور باہر کی جانب یاسر اور میسم کے ساتھ بڑھائے۔ حنیفہ اور سلمان انہیں دروازے تک چھوڑنے آئے تھے۔ ارمان بھی اٹھ کھڑا ہوا، وہ اور سائرہ بھی سب کے پیچھے ہی سردار کو سی آف کرنے آگے بڑھ رہے تھے۔ لگے ہاتھ تو آپ کو بھی رخصت کروا لو، اس نے ساتھ چلتی سائرہ کو کہا تھا۔ خبردار، سوچیے گا بھی مت، میں نے سیلینا کی شادی کا بہت انتظار کیا تھا، اب میں اسے بھرپور طریقے سے انجوائے کروں گی۔ کیا آپ کو اپنے دوست کی شادی کا انتظار نہیں تھا؟ اس نے ذرا حیرت سے پوچھا تھا۔ لڑکوں کو صرف اپنی شادی کا انتظار ہوتا ہے سائرہ جی، اور اس کے برجستگی سے کہنے پر وہ بے ساختہ ہنستی تھی۔ سیلینا ان دونوں کی نوک جھوک کو پیچھے سے تک رہی تھی، لبوں پر ہلکی سی شیریں مسکراہٹ بھی تھی۔ پھر یکدم ایک خیال آنے پر اس نے اپنی سفید ہتھیلیوں کو نگاہ جھکا کر دیکھا تھا۔ اب ان ہتھیلیوں پر واقعتاً یاسر کے نام کی مہندی لگنے والی تھی، اس کا پور مہکنے لگا تھا۔ تو جناب، کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ جیسے کہ ناول اختتام کی طرف گامزن ہے، کچھ ہی ایپیسوڈز رہتی ہیں، زیادہ ناول نہیں رہتا، زیادہ سے زیادہ 2 ایپیسوڈز بنیں گی اور کم سے کم 1 ایپیسوڈ بنیں گی۔ تو ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا آج کی یہ ایپیسوڈ۔ آئی نو میں کل آپ لوگوں کو ایپیسوڈ نہیں دے پائی، میرا بس چلو تو میں دن رات آپ لوگوں کے لیے ناولز پڑھوں اور آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں، بٹ میرا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ اگر گلا خراب نہ ہو تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کہ میں بس کمپلیٹ نہیں کر پاتی، ادروائز ایسا نہیں ہے۔ مجھے بہت پسند ہے ناولز ریڈ کرنا، میں پرسنلی خود بھی ان سب ناولز جتنے بھی میں پڑھ رہی ہوں میں پسند کرتی ہوں، اور میں کوئی اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر رہی۔ میں آپ لوگوں کے لیے بہتر سے بہترین ناولز ڈھونڈ رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں۔ کچھ ایسے ناولز ہیں جو بالکل نئے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ وہ بہت اچھے بھی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ میں پڑھوں اور آپ لوگوں کو سناؤں، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا، مطلب میں ایک دن میں یا ایک وقت میں کتنے ہی کوئی ناولز پڑھ سکتی ہوں۔ بس یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی کلیکشن دوں، لیکن پھر بھی میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ تو آپ لوگ بس اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا اور بتاتے رہیے گا۔ آج کل ویسے بھی ناولز پڑھنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ میں اتنی ریکارڈنگ نہیں کر پاتی، میرا گلا دکھنے لگ جاتا ہے، تو پھر میں پریفر کرتی ہوں کہ جتنے بھی میرے چینل پر ناولز ہیں ان کے تھم نیل اپڈیٹ کر دوں، ان کے تھم نیل تھوڑے نئے کر دوں، تو اسی پر میں تھوڑا اپنا دھیان لگاتی ہوں اور اس پر کام کر رہی ہوتی ہوں، جو کہ یقیناً آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ ہاں، ابھی میں نے پوڈ کاسٹ نہیں بنایا، اگر بن گئے ہوں گے تو وہ بھی میں اپڈیٹ کر دوں گی۔ یہ ناول بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کا تھم نیل بھی میں نے چینج کرنا ہے، ابھی چینج کرنا ہے اس کا تھم نیل، مطلب مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ ایسے ہی بن گیا تھا، جس طرح کہ میں اب نیو بنا رہی ہوں میں اس طرح کے بنانا چاہ رہی ہوں، کچھ تھم نیلز اچھے سے، اور میں بناؤں گی بھی، اور آپ لوگ یقیناً آپ لوگوں کو پسند بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ باقی یہ کہ اپنا فیڈ بیک آپ لوگ بھی دیتے رہیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسے لگ رہے ہیں ناول، آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کیا سین ہے، کیا اپڈیٹ ہے۔ تو باقی میری طرف سے اب یہ ہے کہ شارٹ ناولز میں عنکبوت ختم کرنے کے بعد بکس فار ایور پر شارٹس ناول سٹارٹ کروں گی، اور جو میرا خیال ہے فار ایور بک ایمن ہے ادھر ابھی چل رہا ہے، مطلب مالا ناول تھا جو ختم ہو گیا، لیکن وہ میں آپ لوگوں کو دے نہیں سکتی کیونکہ مالا نے نمرا نے منع کر دیا اس کو، تو پھر وہ میں نے ہائڈ کر دیا۔ تو باقی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔